الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ پاک کی طرف دل ہی دل میں متوجہ ہوں اور پورے خلوص سے اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور عطا فرمائیے، دین کی فہم کا نور عطا فرمائیے، نفس کے اندھیروں کو دور کرنے والا نور عطا فرمائیے، اس محفل کا نفع عطا فرمائیے۔ میرے بھائیو، انسانوں کو اللہ نے جو مختلف لذتیں دنیا میں رکھی ہیں، اس میں سب سے بڑی لذت وہ ہے میاں اور بیوی، عورت اور مرد کا تعلق۔ اس وجہ سے شیطان انسانوں کو اللہ سے کاٹنے کے لیے، غافل بنانے کے لیے، جہنم کے راستے پہ لے جانے کے لیے سب سے پہلے پوری قوت کے ساتھ جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ شہوت کا ہتھیار ہے۔ اور یہ دور چونکہ دجال کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، تو اس دور کی جو شروعات ہوئی ہے، اس دور کی خاص پہچان بے حیائی ہے۔ شیطان کا جو سب سے زیادہ جال پھیلا ہوا ہے، سب سے بڑا جو حملہ ہے انسانیت پہ، اس سے اس نے پوری انسانیت کے ہوش اڑا دیے ہیں، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ عورتوں کو بے پردہ کیا گیا مختلف اچھے عنوانوں سے، کہ عورت کی آزادی کے نام سے، اور کاروبار کو، ہر چیز کو ترقی دینے کے لیے عورت کو بے لباس بنا کے پیش کیا۔ اس دور کی خاص جو خصوصیات ہے جدید تہذیب کی، وہ ہے بے لباسی، بے حیائی۔ فلموں کو عام کیا گیا، میوزک کو عام کیا گیا، سینما کو عام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے موبائل کے ذریعے سے بے حیائی کو، سب سے بڑا ہتھیار جو شیطان کا ہے انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کا اور انسانوں کے دلوں کو ناپاک کرنے کا، وہ سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ اس واسطے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت چوکنا رہنے کی چیز ہے یہ۔ تو شہوت کہتے ہیں اس کو، شہوت کھانے کی بھی ہوتی ہے، کپڑے کی بھی ہوتی ہے، اور عورت کی بھی ہوتی ہے۔ تو شہوت کے معنی ہے کسی چیز میں رغبت کا ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں شہش شیء اور شیء، یا شہاہ، احب فیہ، احب و رغب فیہ، کسی چیز کی طرف جو میلان ہوتا ہے، کسی چیز کو پانے کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو جذبہ آتا ہے، اس کو اصل میں شہوت کہتے ہیں۔ اردو میں ایسا زیادہ مشہور ہو گیا جیسے عورتوں کی لائن کی جو کشش ہے اس کو ہی شہوت سمجھتے ہیں۔ اصل نہیں ہو، اصل تو کسی بھی چیز کی طرف جو رغبت ہوتی ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں بھئی کھانے کی آپ کو اشتہا ہے کہ نہیں،
بھائی مجھے اب کھانے کی اشتہا نہیں ہوتی. تو کوئی بھی چیز کی طلب، اس کی رغبت، اس سے محبت، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں سے، بڑی حکمتوں سے انسانوں کی طبیعت کے اندر، انسانوں کے نیچر کے اندر شہوت رکھی. ہر مقصد کو پورا کرنے کی شہوت. مجھے کپڑے چاہیے، مجھے اچھا مکان چاہیے، مجھے لذتیں چاہیے. یہ انسان کے اندر ان چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ، حاصل کرنے کا جذبہ، یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر انسان زندہ ہی نہیں رہتا تھا. اگر اللہ شہوت نہیں رکھتے، چیزوں کی محبت کرنا، اس کو حاصل کرنے کا کہ امنگ رکھنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، تو انسان کی جتنی بھی ضروریات ہے ان ساری ضروریات کو آدمی اسی وقت پورا کرے گا جب اس کو پورا کرنے کا جذبہ رہے گا. جذبہ ہی نہیں رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے شہوت. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ الاسلام ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو شہوتیں رکھی ہیں اور انسان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے تاکہ انسان کی جو مصلحتیں ہیں اس کی تکمیل ہو سکے. انسان کو زندہ رہنے کے واسطے غذا کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غذا لینے کو اس میں مزہ ڈال دیا، کھانا کھانے میں مزہ ڈال دیا. روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، تو انسان کو غذا کی ضرورت تھی. اگر اللہ تعالیٰ غذا کو بے مزہ رکھتے تو پھر غذا لینا بھی ایک ڈیوٹی نظر آتا تھا. ایسے ہی انسان کو پانی کی ضرورت ہے، مختلف مشروبات کی ضرورت ہے، تو اللہ نے پانی میں مٹھاس رکھی، مختلف پینے کی چیزوں میں اللہ نے مزہ بھی رکھا، لذتیں رکھی. تو ایسی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تھی تو اصل میں ہمارے جسم کی ضرورت، لیکن ہمارے لیے وہ ایک ڈیوٹی محسوس نہ ہو اور ہم اپنی ضرورتوں کے بارے میں سستی کاہلی نہ کریں، اس سے ہمارا وجود ختم نہ ہو جائے. تو اللہ نے کیا کیا، ہماری ضرورتوں میں مزہ ڈال دیا. کپڑا پہننا ہماری ضرورت ہے، مگر کپڑا پہننے میں مزہ بھی آتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے میں مزہ آتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کھانے میں، پینے میں، ہماری ضرورت کی چیزوں میں مزہ نہیں رکھتے تو پھر انسان ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا، تو اس سے نہ اس کا جسم باقی نہیں رہتا تھا. کھانے کا اگر مزہ نہیں رہتا، پانی کی اگر طلب نہیں ہوتی، مختلف چیزیں کھانے پینے کی، تو انسان کا جسم ختم ہو جاتا. اگر نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، عورت کی رغبت نہیں ہوتی، عورت کو مرد کی رغبت نہیں ہوتی، تو انسانوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی تھی. تو یہ حکمتیں ہیں اللہ کی کہ ضرورت کی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھ کے ہماری ڈیوٹی کو ہمارے لیے مزہ بنا دیا، ضرورت کے لیے شوق پیدا کر دیا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں یہ جو شہوت کا پاور ہے، جو حاصل کرنے کا جو امنگ ہے، اللہ کی جو چیزوں کا حکم ہے ان کو حاصل کرنے میں یہ شہوت استعمال ہو رہی ہے، تو یہ انسان کے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے. کما رہا ہے انسان اور کما کے بچوں کو پال رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا، تو انسان کے لیے سعادت کی بات ہے. کھا رہا ہے آدمی، کھانے کی وجہ سے جسم میں طاقت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے. تو اللہ کے احکام میں یہ جو شہوت ہے استعمال ہو رہی ہے تو یہ سعادت ہے. اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں اگر یہ شہوت استعمال ہو رہی ہے تو یہ بدبختی ہے انسان کی. جیسے آدمی کھانے کی خواہش سے تو گندی چیزیں کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، خبائث کھا رہا ہے، ایسے ظلم کر رہا ہے انسان جسمانی طاقت سے، پیسے سے انسان فضول خرچی کر رہا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے تو ظلم کر رہا ہے، نہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، اس سے اور ہوگا شاید، دیکھیں گے تو اگر اللہ کی دی ہوئی اس شہوت جو اللہ نے جو لذتیں رکھی اور طلب جو رکھی ہے شہوت، اس کا اگر استعمال منہیات میں ہو رہا ہے
تو گویا یہ ناشکرہ پنا کر رہا ہے آدمی. اللہ نے یہ سب لذت اس لیے رکھی تھی کہ آدمی اپنی ضروریات پوری کرے, الٹا یہ کیا کر رہا ہے, اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. ناشکرہ پن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے, انسانوں کو جو اللہ نے بنایا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے, ایک سنت کیا ہے, آزمائش. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں آزمائش رکھ دی ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ ایگزام لے رہے ہیں کہ یہ میری جنت میں آنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اس کو میں نے سمجھ دی ہے, اچھے برے کی تمیز دی ہے, تو یہ حدود میں رہتا ہے یا حدود سے نکلتا ہے. یہ امتحان ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے. تو اللہ نے یہ جو شہوت دی ہے, یہ شہوت بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. ایک طرف شہوت کی وجہ سے لذت ہے, زندگی کی رونقیں ہیں, پوری زندگی کی گاڑی اسی سے چل رہی ہے, لیکن یہی شہوت ہمارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے کہ بندہ اس شہوت کو لے کے فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے. اب عورت کی جو شہوت ہے انسان کے اندر, اس کو ماہرین نے کہا ہے, انسان نفسیات کے ماہرین نے, علماء نے, کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی شہوت یہی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید سے بھی دلیل دی کہ اللہ نے جہاں شہوتوں کا ذکر فرمایا تو پہلے عورت کا ذکر فرمایا. زین للناس حب الشہوات, شہوتوں کی محبت, اٹریکشن انسانوں کے لیے ہم نے آراستہ کر دیا ہے. فرمایا اس میں سب سے پہلے کیا ہے, من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ, عورتوں کی شہوت, اولاد کی خواہش اور دولت کی خواہش. آگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شہوت میں تذکرہ کیا ہے عورت کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں پر کوئی بھی فتنہ, آزمائش عورتوں سے بڑھ کے میں چھوڑ کے نہیں جا رہا. سب سے زیادہ جو نقصان دہ ہے, حضور نے فرمایا, یہ عورتوں کی شہوت ہے, عورتوں کی طرف کشش ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ایک ابو خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الذکر میں, کہ لوگوں دنیا سے بچو, عورت سے بچو. حضور نے فرمایا عورت سے بچو. بنی اسرائیل میں جو اس سے پہلے کے جو مسلمان تھے, سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے سے آیا. فرمایا آدم علیہ السلام کا پہلا امتحان کس میں تھا, عورت کے بارے میں ہی تھا. عورت سے ہی آزمایا گیا. وہاں بھی سیکس کا مسئلہ ہے. وہ گھیوں کا لفظ آتا, سیب کا لفظ آتا, وہ سیکس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کی طرف اس نے راغب کرنے کی کوشش کی ہے. تو شیطان کا پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ عورت کی شکل میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی حرام شہوت میں متاثر ہو رہا ہے, شہوت کا تو مطلب حکمت سمجھ میں آ گئی, بڑی حکمت ہے, شہوت اللہ نے رکھی ہے تو بہت بڑا اس کا مقصد ہے, لیکن یہی شہوت ہمارے لیے آزمائش ہے. اب جو ہے شہوت میں جو حرام شہوت ہے, اگر آدمی جو ہے نکاح کر رہا ہے تو وہ ثواب ہے, اور اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے تو اس میں ثواب ہے. اس لیے کہ بیسیکلی شہوت غلط نہیں ہے, اس میں جو آزمائش ہے, آزمائش میں فیل ہونا غلط ہے. کھانا کھانا غلط نہیں ہے, حرام کھانا غلط ہے, اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے, بلکہ ثواب ہے. کھانا کھانا بھی ثواب ہے وقت پہ, لیکن اللہ نے جہاں منع کیا ہے وہاں چلے جانا وہ غلط ہے. تو یہ شہوت جو حرام شہوت ہے, اس میں جو آدمی پڑتا ہے, اس کے اسباب میں پہلا سبب ہے ایمان کی کمزوری. اللہ اس کائنات کے خالق ہیں, مالک ہیں, اس کائنات کو اللہ ہی چلا رہے ہیں, اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ پر ایمان جب کم ہوتا ہے, آدمی جب نیکیاں کم کرتا ہے, عبادتیں جب کم ہو جاتی ہیں, تو اللہ کا دھیان کم ہو جاتا ہے, ایمان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے.
ایمان ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ہم شیطان کو بھگا سکتے ہیں. جس کو اللہ پہ یقین ہے, اللہ کی طلب ہے, جس کے اندر ایمان ہی انسان کو ساری برائیوں سے بچاتا ہے. تو ایمان اگر کمزور ہو گیا تو وہ ہتھیار ہمارے پاس سے چلا گیا. ایمان ہی جو قلعہ ہے جو ہم کو شہوتوں سے بچاتا ہے. اگر ایمان کمزور ہو گیا تو پھر جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا گناہ پہ جرأت ہوگی. زینا فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر, جہاں والفسوق, جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں گناہ چھٹ جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس وقت. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. ایمان کی کیفیت کے ساتھ گناہ نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے ایمان ہٹ جاتا ہے تو ہی گناہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایمان کی کمزوری سے گناہ ہوتے ہیں کوئی بھی. اس وجہ سے ہمیشہ کرنا کیا چاہیے, ایمان بڑھانے والے اعمال کرتے رہنے چاہیے. ایمان پاور میں رہے گا تو حرام سے آدمی بچے گا. یہ تقویٰ جو ہے اس کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ باوجود غلطی کرنے, گناہ کرنے کی طاقت کے آدمی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے, یہ تقویٰ ہے. اور اعمال صالحہ میں دل نہیں لگ رہا ہے, طبیعت پہ بوجھ لگ رہا ہے, پھر بھی نیکیاں کرتا ہے, یہ تقویٰ ہے. اور امانت میں خیانت کرنے کو جی چاہ رہا ہے, دوسرے کی چیز واپس کر رہا ہے, اپنے پاس رکھنے کو جی چاہ رہا ہے پھر بھی اس کو واپس کر رہا ہے, امانت ادا کر رہا ہے, دوسرے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے طبیعت نہیں چاہتے ہوئے, یہ تقویٰ ہے. تو بہرحال جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تقویٰ ہوتا ہے. ایمان کے بقدر تقویٰ ہوتا ہے تو پھر گناہ سے بچنے کی صلاحیت آتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہوئی, ایمان اپنا بنانا. ذکر کی کثرت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, اللہ کا دھیان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے پہلے اللہ والے کیا ہے, ذکر میں لگاتے ہیں. مگر ذکر اندھا ذکر نہیں ہونا, پوری اللہ کی معرفت کے ساتھ ہونا. اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھ رہی ہو. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سبب ہے گناہ میں پڑنے کا, شہوت حرام میں پڑنے کا, وہ ہے برے ساتھی. اس کے بعد زیادہ جو اثر ہوتا ہے برے ساتھیوں سے ہوتا ہے. جیسے کہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, چنانچہ تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ کن کے ساتھ رہنا سہنا ہو رہا ہے. اب جتنی بھی برائیاں آتی ہیں زندگی میں ساتھ والوں کی وجہ سے آتی ہیں. شیطان بھی تو ساتھ ہوا تھا نا جنت میں, ساتھی. یہ ساتھ والوں میں دوست بھی ہے, گھر والے بھی ہیں. سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے گھر والے ہیں, بیوی بچے بھائی بہن, یہ رات دن ساتھ رہنے والے, یہ بھی دوست میں آتے ہیں. تو یہ لوگ اگر خراب ہے, یا ہمارا جن کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا خراب ہے, تو پھر یہ ذریعہ بنتا ہے گناہ کا. اس وجہ سے ہم کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اب جتنے بچے جو گمراہ ہو رہے ہیں, جو غلط راستے میں, دوستوں کی وجہ سے. پہلے بیچارہ کبھی بیڑی نہیں پیتا تھا, مجھے اپنے بچپن میں آتے ہیں, مجھے بیڑی دوستوں کو پیو بولے تھے وہ لوگ ماحول کے اندر. عادت تو نہیں پڑی, مگر پہلی مرتبہ جو ایک بیڑی سامنے آئی تو وہ ساتھ والوں کے ذریعے سے آئی. ارے پی رہے, کچھ نہیں ہوتا, اچھا رہتا. شان سے پی کے بتاتے رہتے, پرانا ہو جاتا نا ذرا, جو پٹا پرانا ہو جاتا نا, اس کی شان دیکھ کے نیا بھی اس میں پھنستا. تو جتنی غلطیاں ہوتی نا انسان میں, جو آتی نا شروع میں, وہ دوستوں کے ذریعے سے آتی ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شہوت کے گناہ سے بھی بچیں. تو اب یہ شہوت بھی کیا آتی, آج کل بچوں کو دیکھو, جب دیکھو فون لے کے بیٹھ کے رہتے, وہاں چبوترے پہ یا وہاں بیٹھ کے دیر تک باتیں کر لیتے رہتے. جو بچے بگڑ رہے ہیں, جب دیکھو فونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں بھی اگر چوراستوں پہ گزر جاؤ, گلیوں میں گزر جاؤ, ہم اپنے گاؤں میں دیکھیں, اب یہاں تو گھومنے کا جہاں دیکھیں نوجوان بیٹھے ہوئے بچے, اور جب دیکھو بس فون. اس فون میں کیا کیا نکال کے دکھاتے رہتا انہیں, جو اس کو نہیں معلوم ہے نا, پورے بدماشی کی چیزیں ایک سے بڑی بتا کے اس پہ تبصرے یہی کر لیتے ہیں. اس سے برباد ہوتے ہیں برے دوستوں کی وجہ سے. اور آج کل کیا ہے, سب سے برا دوست کون ہے آج کل؟ موبائل فون. کوئی دوست اتنا ساتھ نہیں رہتا جتنا رات دن موبائل ساتھ میں رہتا ہے, اور بالکل اپنے کو ایسا کھینچ کے رکھتا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا.
تو برے دوستوں میں سب سے اس زمانے میں جو لگا ہوا ہے وہ شیطان سب سے بڑا موبائل فون. وہ پورا ایک فوج نہیں بول کے شیطانوں کی پوری فوج لگی ہوئی ہے, ایک آدمی نہیں ہے بولے صاحب. اور بہت اٹریکشن ہے, دنیا کے دوسرے دوستوں میں وہ اٹریکشن نہیں ہے جو فون میں جو اٹریکشن ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے یہ ایک اچھی چیز دیکھنے گئے تک وہ کدھر اس میں بیچ میں گھس کے آتا معلوم ہوش ہی نہیں, ارے میں ادھر کب چلا گیا پتہ نہیں چلتا. تو اس زمانے میں دوست میں سب سے خطرناک کون ہے؟ فون ہے. آج کل کیا ہے, دوستیاں ختم ہو گئی ہیں بہت ساری, کہاں دوستاں رہ گئے ہیں, ٹائم رہتا تو پورا ٹائم اسی میں ہے. تو یہ ہے دیکھیے نمبر 2 پہ جو خطرناک چیز ہے ایمان کی کمزوری کے بعد انسان سے گناہ کرانے والی چیز کون ہے؟ وہ سیل فون. دوست احباب, آج کل تو دوست احباب سب ختم ہو گیا, ایک ہی دوست رہ گیا ہے, سیل فون. اس لیے ہمارے حضرت بولتے ہیں ہیل فون ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا فون ہے. ساستے بھائی تب دیکھو فون کا بدماش سب سے بڑا شیطان دوزخ میں لے جانا, اس کو فون کو لے کے باتیں کرو اس سے, تو چھے نہیں بول کے, ارے خاموش فتنے تو چھے, میری جہنم تو چھے, میں تیری اس سے روز باتیں کرنا, میں تیری چکر میں نہیں آؤں گا. بولے عافیت سادہ فون رکھنے میں ہے, ہم لوگوں میں اتنی کہاں ہمت ہے بول کے رکھ کے گناہ سے بچنا. بولے تو سادہ فون رکھنے میں عافیت ہے, بہت اس کی سہولتیں بہت زیادہ ہے مگر مصیبتیں اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد تیسری چیز جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے بد نظری, نگاہوں کا غلط استعمال. اس لیے وہیں سے روکتا ہے. دنیا میں اصول کیا ہے کہ برائی کو ابتدا ہی میں روک دو. اس لیے قرآن میں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم کو شہوت سے بچنا ہے, گندے جذبات سے بچنا ہے, تو کہاں سے اسٹارٹ کرنا؟ نگاہ پہ کنٹرول کرنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی مومنوں سے کہیں کہ وہ نظریں نیچی رکھیں, نہ بجے نہ رہے بانس, نہ بجے بانسری. تو نگاہ جب نیچے ہی رکھیں گے, جب کوئی دکھے گا ہی نہیں تو پھر کہاں گندے خیالات آئیں گے, جب خیالات ہی نہیں آئیں گے تو گندگی کہاں ہوں گی. تو وہاں سے یہ طریقہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں. پہلا کام یہ ہے کہ نگاہ سامنے ڈالنا ہی بند کر دو, جب دیکھو نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈالو. ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے جو اصول ہیں بیسک, اس میں ہے نظر بر قدم, کہ نظر کبھی بھی قدم پہ رہنا, یعنی ایک قدم آگے پڑے تو اپن جہاں رہتا نہیں وہیں نظر رہنا. سامنے کیا ہے, ادھر کیا ہے, ادھر کیا ہے ہی نہیں. نقشبندی بولے تو نظر کہاں رہنا؟ نظر بر قدم, اس سے آگے نظر جانا ہی نہیں. اب اتنا نزدیک نہیں دیکھنا کہ سامنے والے سے ٹکر ہو جائے, تھوڑا دور دیکھنا کہ آس پاس کا آئیڈیا ہو جائے کہ کون کدھر سے آ رہا. اب کتنا سہولت ہے دیکھیے اس میں, کتنی آسانی ہے. نظر ہی آپ نیچے رکھنے کی عادت ڈال لیے تو ختم. ہمارے بعض بزرگوں میں ایسے تھے, ان کو نظر نیچے رکھنے کی اتنی عادت پڑ گئی کہ انہوں اپنی بہن کو نہیں پہچان سکے. نظر اس سے ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں لکشمن کا سیتا کا قصہ ہے نا, جب جو ہے سیتا کو ہار پہنانے کے لیے کہا گیا لکشمن کو, تو پوری زندگی سیتا کے ساتھ ہی تھے, بھابھی کے ساتھ, مگر بولے کہ مجھے نہیں معلوم کون ہے سیتا. بولے اس لیے کہ میں کبھی بھی قدموں سے اوپر دیکھا ہی نہیں, بولے مجھے معلوم نہیں کون ہے میری بھابھی. تو یہ تہذیب تھی, سمجھے. تو اسلام میں کیا ہے, نظر نیچے رکھو, نظر بر قدم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فرمایا ذالک ازکیٰ لہم, ایسا کرو گے تو تمہارے دل پاک رہیں گے, دل میں میل نہیں آئے گا. کہاں؟ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. دل میں جو بھی کچرا جاتا کہاں سے جاتا؟ نگاہ سے جاتا. تو اللہ فرمائے وہیں کھڑکی بند کر دو, تم اندر دھول نہیں آئے گی. اب یہ کیا مشکل ہے صاحب, اس کی مشق کریں تو نیچے نظر رکھنے کی مشق کرے آدمی. اور حضور نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, شیطان کے زہریلے تیر جن سے وہ آدمی کو شکار کرتا ہے اس میں سے نظر ہے. انسان کی نظر کو استعمال کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جیسے ہی کوئی عورت نکلتی ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا. بولے
اس کے چلنے میں پھرنے میں اس کو ایسا اٹریکشن دیکھنے والوں کو ایسا پیدا کرتا, انہیں کتنی کی بڈھی رہتی, اندر کالی پیلی رہتی, برقعے میں انہیں سمجھتا بہت جوان ہے سمجھتے رہتا. ایسا دکھاتا جیسے وہ بہت ہی اٹریکشن ہے, حالانکہ وہ اپنی بیوی سے بدتر رہتی ہو. تو اس طرح شفاہ شیطان ہے. جیسے عورت گھر سے نکلتے ہی شیطان اب اس کو یوز کرتا ہوا, وہ اس کا تیر ہے, وہ آس پاس والوں کو چکر میں ڈالنے کے واسطے اس عورت کو استعمال کرتا ہو, اور جو نظر ڈالتا سمجھتا ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے. تو یہ کون سا سبب ہے بھائی گناہ کا, شہوت کا, شہوت میں پڑنے کا؟ تیسرا سبب ہے. پہلا سبب ہے ایمان کی کمزوری, پہلے ایمان تھے. دوسرا سبب ہے برے دوست, اس میں سیل فون. اور تیسری بربادی کا ذریعہ کون ہے؟ ہاں, نظر. تو اس کا علاج کیا ہے؟ عادت ایسی ڈالنا, نیچے دیکھ کے چلنے کی عادت ڈالنا. اب یہ مجمع میں کوئی ہمت ہے گا ارادہ کرنے کی کہ بھائی آئندہ سے نظر نیچے رکھنے کا ایک مشق شروع کر دیں گے؟ دیکھنا ہی نہیں اپنے کو. عورت سے ہی مسئلہ نہیں ہے بھائی دنیا میں, یہ بلڈنگیں دیکھنا بھی بہت خطرناک ہے. یہ چمکتی ہوئی کاریں بھی غور سے دیکھنا خطرناک ہے. یہ بھی دل کو میلا کر دیتی. کاروں کو, بلڈنگوں کو, یہ شاپنگ مال کو دیکھنا بھی بہت خطرناک ہے. یہ سب اللہ سے کاٹنے والی چیزیں ہیں. اس کا علاج ہے کہ سب کو تھوک کے کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے ہی نہیں. ہم بول رہے ہیں ہمارا تو محبوب ہم کو چاہیے, ہماری نگاہوں میں تو وہ بسا ہوا ہے. تو جوڑیاں جوڑیاں بنا لے کے بار بار ارادے کرتے ہوئے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. جوڑیاں بنا کے ہر 2 جوڑیاں پھر اور جوڑیوں سے رابطہ رکھ لے کے یاد دلاتے رہیے, آہستہ آہستہ آہستہ, رفتہ رفتہ پختہ. نظر ہی نہیں اٹھانا, دور نظر برقدم. اس کے بعد چوتھی چیز ہے شہوت کو بھڑکانے والی, وہ کیا ہے؟ وقت فارغ ہونا, خالی وقت کا ملنا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے شہوت کے بھڑکنے کا. بزی نہیں رہنا بہت بڑا ذریعہ ہے شہوت کے بھڑکنے کا. بولتے کہ خالی دماغ شیطان کا ورکشاپ ہے, بولتے ٹائم خالی نہیں ملنا انسان کو. یہ نوجوانی میں سب سے بڑی پریشانی کیا رہتی ہے؟ ٹائم بہت رہتا. بیوی نہیں, بچے نہیں, کمانا نہیں, کچھ نہیں, ٹائم ہی ٹائم. کیا کہ وہ کاپی لے جا کے کالج کو 2 گھنٹے آ جاتا, باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. جب کام نہیں ہے تو پھر ایک ہی کام رہتا, شیطان پھر لگا دیتا. تو اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں, شہوتوں سے بچنا چاہ رہے ہیں, ہر شہوت سے بچنا چاہ رہے ہیں, تو ایک کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے بزی رہنا, ٹائم ٹیبل فکس رہنا ہمارا. ادھر ادھر سوچنے کا وقت ہی نہیں رہنا, کام کے پیچھے کام, کام کے پیچھے کام. یہ گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسے وقت حرام کی سوچ میں لگاتا شیطان, خالی بیٹھتے جاتا دماغ میں. شیطان کا آنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ خیالات کی شکل میں آتا. اب پہلے سے ذہن ایک چیز میں بزی ہے تو کہاں سے آ سکتا انہیں؟ گلاس میں پہلے سے ہی پانی بھر کے اس میں اور کہاں سے ڈال سکتے؟ تو ایک آدمی کو ابھی پڑھنے کی فکر ہے, ایک آدمی کو کمانے کی فکر ہے, کوئی کام ہے سامنے, تو کہاں سے شیطان سے گھس سکتا؟ خالی دماغ میں شیطان آتا. تو کبھی خالی نہیں رکھنا اس کو. خالی دیکھتے ہی وہ حضرت آ جاتے, السلام علیکم. آگے بھلو جو ہے وہ گڑ لگاتا انہیں, سمجھے, ایک خیال ڈال دیتا, ایک خیال ڈال کے دیکھتا. دماغ ہمارا پروسیس کرنا جانتا, کچھ بھی ڈالتے تھے نا فوراً پروسیس کرنا شروع کرتا, سمجھے. انہیں خالی لا کے ایک صورت دکھا دیتا ہوں پڑوس کی بچی کے کہاں سے ڈال کے تماشا دیکھتا. اب انہیں ایسی ہے ویسی ہے, گئی تھی, ایسی کری تھی, کہاں پڑتی ہے, کیا ہے. اب یہ دماغ کا کام پروسیس کرنے کا رہتا ہے, وہ چلاتے رہتا. دیکھا ہوا ایک سین یاد دلا کے چھوڑ دیتا شیطان. اب آگے کا پورا کام یہ دماغ کو پروسیس کرنے کی عادت ہے. تو اب خیالات کی جگہ لگام اگر کوئی ڈھیلی چھوڑ دینا, ہر خیال کو دماغ میں آنے دے, تو شیطان اس راستے سے گھستا. خیالات, ہر خیال کو ہم آنے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فکر, ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے. اس کے بعد سوچنے کا ڈھنگ بگڑ جاتا. بیکار کے خیالات, شیطانی خیالات, پہلے خیالات یوں آ کے چلے جانے کے رہتے ہو, یوں آتے جاتے رہتے ہو. اس کو ہم کھلا چھوڑ دیے تو تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارا وہ خیالات کے اثر سے سوچنے کا ڈھنگ ہی شہوت والا ہو جاتا, حسد والا ہو جاتا, دنیا کی حرص والا ہو جاتا.
شروع میں تو آ کے جاتے رہتا اور ٹکتا نہیں، مگر پھر ہمارا چینج ہو جاتا، اندر فکر چینج ہو جاتی. اس کے بعد بری عادت جب شروع ہوتی، پہلے دماغ خراب ہوتا، پھر برا کام بعد میں کرتا آدمی. پہلے دماغ سڑتا، پھر بعد میں اب وہ کرتے کرتے اس کی پھر عادت ہوتی. جب عادت ہوتی تو پھر ہلاک ہو جاتا، پھر چھوڑ نہیں سکتا. یہ پروسیس ہے. دماغ کو خالی چھوڑتے شیطان آ کے خیال ڈالتا. شروع میں وہ خیال رہتا، لیکن آدمی کی پھر وہ سوچ بن جاتی، فکر بن جاتی. سوچ بننے کے بعد ایک عمل ہوتا. پھر وہ جب عمل ہوا تو جب بھی اس کو روک سکتے. عمل بھی آہستہ آہستہ عادت بنتا، پہلے دن ہی عادت نہیں بنتا. وہ عادت بننے کے بعد پھر آ گئی مصیبت، پھر آدمی ہلاک ہوتا. اپنے کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا عادت بننے کے بعد. اس سے پہلے روک لینا چاہیے آدمی کو. تو جو نفس ہے ہمارا، بولتے اللہ والے، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اطاعت میں لگا کے رکھو، نیک کام میں لگا کے رکھو. اطاعت کے کام میں نہیں لگائیں گے تو معصیت کا کام کریں گا، وہ نافرمانی کا کام کرنا شروع کرے گا. وہ بولتے نا جو موکلہ رہتے، جن کے پاس جنا رہتے نا، اس کو 24 گھنٹے کام لگا کے رکھتے رہتے، کچھ بھی نہیں تو چل اٹھ بیٹھ کرتے رہا. بولتے کام دینا ضروری ہے اس کو. تو ہمارا نفس بھی ایسے ہی ہے، اس کو کام دینا. کام نہیں دیں گے نا تو انہیں اپنے فہرستہ شروع کرتا، یہ کریں گے صاحب، یہ کریں گے صاحب. اس کو ہمیشہ نیکی کا کام لگاتے رہنا چاہیے. بخاری شریف میں ہے کتاب الرقاق میں کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت سے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 نعمتیں ہیں، اس میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں بجائے فائدہ اٹھانے کے. اس میں کیا ہے؟ الصحت والفراغ. صحت کے زمانے میں اچھے کام کرنا، رسول فرماتے ہیں، نہیں تو وہ صحت غلط کاموں میں استعمال ہوتی. پھر اچھے کام نہیں تو یوں دیکھنا شروع کرتا، واہ کیا ہے، چہرہ کیسا ہے، بالا کیسے ہے، باڑی کیسی ہے، ہلو پھر گاڑی ادھر ادھر نکلنا شروع ہوتی. تو صحت اچھے کام کے لیے تھی، جنت کی تیاری کے لیے تھی، اپنی پوری انرجی لگا کے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی. لیکن انسان کیا کرتا؟ صحت سے غلط فائدے اٹھانا شروع کرتا. اور دوسرے فرمایا الفراغ، فرصت کسی کو مل رہی ہے، کتنا اچھا موقع ہے، کوئی بڑا قرضہ نہیں آ کے، کوئی دشمن پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی لمبی بیماری نہیں لگی ہوئی ہے، آدمی فرصت میں ہے، تو وہ وقت جنت کی تیاری کا ہے، اعمال خوب کر لینے کا وقت ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں جس کو ملتی، بجائے فائدہ اٹھانے کے لوگ اس میں نقصان خریدتے ہیں. اور کیا ہے 5واں ذریعہ؟ یہ نظر کو اور عورتوں کے غیر محرموں کے بیچ میں رہنے کو، ان سے باتیں کرنے کو، ان سے مکس اپ ہونے کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے شروع میں. وہاں سے غلطی ہوتی. ارے بھائی میں وہ سب چیزیں نہیں، میں فری رہتا ہوں. فری رہنے کی عادت ہے بھائی، سب سے ہنسنے بولنے کی عادت ہے اپنے کو. وہ اپنا دل بہت پاک ہے، دل بہت پاک ہے، اپنی نظر بہت پاک ہے، نظر کا پردہ رہنا جی بولتا. سب سے بات کرتا ہوں، کلاس کے عورتوں سے بات کرتا ہوں، آفس میں ہے سب عورتوں سے بات کرتا ہوں. آدمی اخلاق سے رہنا، ریجڈ نہیں رہنا، ایک دم بند نہیں رہنا، ملنا جلنا، سوسائٹی مینٹین کرنا. تو یہ عورتوں کے ساتھ بات کرنے کو ہلکا سمجھنا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ہلکا سمجھنا، یہ ہے خطرے کی گھنٹی. سمجھے؟ کثرت فحاشی میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگرچہ ابتدا میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہوتا. یہ ایسا ہے، یہ 2 چیزیں قریب ہوتے آگ لگنے کی ہے. سمجھے؟ تو لکھ کے رہتا نا جو ہائیلی انفلیمیبل، پیٹرول کی گاڑی پہ لکھ کے رہتا، وہاں انگار لے کے نہ کو جاؤ، وہاں کب لگتی معلوم نہیں. یہ عورت مرد کا قصہ ایسا ہی ہے کہ یہ پردے کے پورے احکام کی پابندی کرنا. نہیں میرا دل پاک ہے، عورت دیکھے بھائی، ایسا بول کے آپ جو ہے وہ پیٹرول کے قریب انگارے بھی لے جائیں گے نا، تو پھر پوری نیکی دھری کی دھری رہ جاتی. یعنی آدمی یقیناً بہت نیک رہتا بھائی، لڑکی بہت، ماں باپ نیک، انہوں نیک، حافظہ، عالمہ، تہجد سب رہتے، بہت شریف رہتے ایک دم، لیکن زنا کرتے رہتے. میرے پاس آتے نا کیسے لوگ ملتے نا، آگے تنہائی میں ملتے نا، ایسے نیک نوجوان، ایسی نیک لڑکیاں جو تہجد کی پابند، اللہ سے محبت بولتے، لیکن کئی دنوں سے زنا چل رہا، بولتے بہت پاک رہتے ہیں، مگر جہاں بات کرنے کا موقع مل گیا، جہاں آمنا سامنا ہو گیا،
تو وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے پردے کے احکام ہیں. کوئی آدمی زنا میں پھنس رہا ہو تو غلط آدمی ہے بول کے بالکل نہیں بول سکتے آپ, بہت اچھا رہتا, مگر پردے کا لحاظ نہیں رکھنے سے آگ لگ جاتی. ہو گیا, شریف رہتا انسان, ویسے گندا نہیں رہتا, ادھر گھر لیتے پھر لیتے والا نہیں رہتا. لیکن کسی لڑکی سے رابطہ ہو گیا, فون کر لیے, اب وہ کتنا اچھا بھی ہو خراب ہو سکتا ہے. خراب ہونا, انسان کمینہ ہونا ضروری نہیں ہے. بہت شریف لوگ رہتے, بہت اچھے لوگ رہتے, غلطی میں پڑتے رہتے. تو شروعات کبھی بھی بہت ہی اچھی رہتی. شیطان کہاں سے شروع کرتا؟ ہمدردی کا جذبہ آتا. ارے بھائی وہ بچی, کوئی بھی بھایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہے بیچاری, اس کے ظلم کا نقشہ کھینچتا. ذرا اپن انسانیت کا ناتا ہے, ذرا سپورٹ کرنا چاہیے, ذرا ہمت دینا چاہیے. کوئی اپنا بالکل کوئی ہم اس کو بچی کی نظر سے دیکھ رہے نہیں, بولا مظلوم ہے بیچاری, پریشان ہے بیچاری, تھوڑا تو اس کا سپورٹ ہمت دینا چاہیے اس کو. بعض لوگ بچے بولتے ہیں ہماری کلاس میٹ ہے, میں اس کو دینی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں, جذبہ اچھی شریف بچی ہے, اس کو کچھ دینی باتیں اچھا حضرت کے بیانات دینا چاہ رہا ہوں. قریب ہے بھائی, ایسا ملنا جلنا ہوتا سامنے, اچھی بچی ہے سر, دینا چاہ رہا ہوں. تو کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرنا بول کے, اس کے دکھ میں ساتھ دینا. اب مرد آدمی کو کیا ہے, عورت مصیبت میں ہے بولتے جس کو ہیرو بنتا ہے فوراً, 10 گھنٹوں کو مار کے اس کو بچائیں گے بول کے ویسا آتا. عورت کا مسئلہ آتے بہت ہی جوانی آ جاتی, بہادری آ جاتی. عورت کو ایسا کر رہا کیا بولتے, ذرا بچی کچھ بولتے فوراً نوجوان آ جاتے اس کو بچانے کے واسطے. لیڈیز بولتے کوئی لیڈیز کے ساتھ ایسا کر رہا کیا بولتے. تو اس رخ سے آتا شیطان, کسی کی ہمدردی. اکثر جو بہت سارے لوگ جو اچھے خاصے لوگ رہتے جو زنا میں مبتلا ہوتے, ان لوگوں کی ابتدا ایسی رہتی, اچھے جذبے سے سپورٹ کرنے کے لیے جاتے لوگ, مصیبت زدہ ہے بول کے جاتے. شروع میں خالص جذبے سے مدد ہی کرتے, وہ مدد کرتے کرتے ایک دن کیا ہوگا میں کچھ نہیں معلوم ہوتے, کیسا ہوگا معلوم نہیں ہونا ہوتے. میں سوچ نہیں سکتا ایسا ہو سکتا ہے کیا. وہ ہے ویسی چیز, وہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ لگے, آگ نہیں ہونا, وہ کیسا. تو شروع میں بالکل ابتدا بہت بھولی بھالی رہتی. کتنے کے ایسے ہیں کہ اچھا تہجد گزار رہتے, لمبی لمبی تہجد پڑھ کے دعا کرتے رہتے محبوب سے ملنے کی, سمجھے, محبوب کے واسطے اللہ سے مانگتے رہتے اس کو. ہاں, وہ محبوب ناجائز رہتا. ہمارے اخبار میں سیاست میں آیا تھا پیپر کہ ایک والد دیکھے کہ میری بچی جو ہے ماشاءاللہ لمبی لمبی تہجد, جب دیکھو تہجد, لمبی لمبی نمازیں, راتوں کو رونا دھونا بہت ہو گیا. اخبار میں خط لکھے ہو, تو بہت عبادت کر رہی, بھائی کیا ہے بول کے. ایک دن جو ہے خاموشی سے رات میں چھپ کے سنے انہیں تہجد میں دعا کر رہی. تو تہجد میں انہوں نے ہندو بوائے فرینڈ سے شادی کے واسطے دعا کر رہی, اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ہندو سے شادی کی دعا کر رہی. عشق ہو گیا اس کے واسطے تہجد میں پڑھ رہی. تو ایسا رہتا ہے, یہ نیکی کے اپوزٹ نہیں ہے, یہ عشق محبت. نیک ہے کہ بھی یہ ہوتا ہے, پردے کا لحاظ نہیں رکھیں گے آپ تو ہوتا. کتنے بھی بڑے مولانا ہو, آپ پردے کے قوانین کی پابندی کرو. کتنے کے بڑے بڑے مشائخ رہتے, اب مریدین چاہے نا بھائی بول کے بات کرتے سمجھو, سمجھے, کچھ بھی نہیں, سامنے بٹھا کے بات کرتے نا, پھر تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوتا کیس ہو گیا بول. حالانکہ انہیں اللہ کے واسطے آتی, انہوں اللہ کے واسطے بات کرتے, مگر پردے کا خیال نہیں رکھنے سے کیس ہو جاتا. سمجھ رہے, یہ ایسی چیز ہے. یہ شریعت کے احکام معمولی نہیں ہے, سب حکمت کے ساتھ ہے. اچھا, اور یہ کون سا سبب تھا بھائی گناہ میں پڑنے کا؟ 5واں تھا. پہلا کیا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اس سے ہوتا. دوسرا, ایمان کیوں کمزور ہوتا؟ نیکیاں کم کرنے سے, عبادتیں کم کرنے سے ایمان کمزور ہوتا. پہلا ایمان کی کمزوری. دوسرا بری ساتھی, اس میں سب سے مین کون ہے آج کل؟ فیل ہونا. تیسرا کون ہے؟ نظر. تو اس کا علاج کیا ہے؟ عادت ڈال لینا, دیکھنا ہی نہیں ہے. اس کا چوتھا کیا ہے؟ فارغ وقت نہیں رکھنا کبھی بھی, اپنا بزی رکھنا ہمیشہ. یہ نوجوان بچے کبھی بیت الخلاء میں زیادہ دیر نہیں رہنا,
نوجوان، اور حمام میں زیادہ دیر نہیں رہنا، جانا فوراً نکل کے آ جانا، خواہ رگڑ رگڑ کے نہانا نہیں ادھر ادھر، سمجھے؟ پہلے سب یہاں سے شروع ہوتا، معصوم غلطی وہاں سے شروع ہوتی. ہمارے شیخ بولتے حضرت دیکھو کوئی بچوں پہ نظر رکھو، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھ رہا تو فوراً اس کی نظر پوچھ گچھ کرو، ہے گزار ہمارے بیت الخلاء میں خالی دیر تک بیٹھے گا تو خالی بیٹھتا، پھر جسم کھلا ہوا ہے، شیطان بھٹکاتا نہیں کہ جہاں تنہائی ہو شیطان ہے وہاں. اچھا، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ عورتوں سے ملنے جلنے کو، باتیں کرنے کو معمولی سمجھنا بہت خطرناک ہے. فون کر لے رہے، فون پہ تو بات کرنا بالکل پکا 100% اپنے آپ کو گڑھے میں ڈالنا ہے. اس لیے کہ حضور فرمائے جہاں کہیں بھی ایک لڑکا، ایک مرد اور عورت اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہائی میں آ جاتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے. بول کے کسی وجہ سے اگر عورتوں سے بات کرنا پڑ رہا، کوئی بہت مجبوری ہے، تو کوئی اور عورتوں کو یا کس کو تمہیں رہو بولنا. کبھی بھی سنگل نہیں ہونا، کتنی بھی محفوظ رہو، کیا بھی عمر رہو، سنگل نہیں ملنا کبھی. تو سنگل کے سلسلے میں علماء یہ بتائے ہیں تجربے کار لوگ کہ فون کی بھی وہی حیثیت ہے. اس لیے کہ جب ہم فون کرتے نا تو ہم دونوں چلتے، وہاں تیسرا کون رہتا؟ ادھر والے کیا بول رہے سو بازو والے کو نہیں معلوم ہوتا نہیں. تو اس واسطے جب بھی فون میں اگر کسی عورت سے بات ہو رہی تو وہ تنہا کے حساب میں، وہاں شیطان تیسرا آتا، وہاں لنک ملاتا شیطان. اس لیے کبھی بھی غیر عورت سے فون پہ بات نہیں کرنا. اور ایک چھٹی چیز شہوت کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ یہ کہ جو اشیاء، جو چیزیں شہوت پہ ابھارنے والی رہتی نا، ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. سد ذرائع بولتے ہیں. اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا اصول کیا ہے کہ جو کسی چیز کا ذریعہ بنتی اس کو پہلے روکنا، وہاں سے ہی ریسٹارٹ لینا. تو جیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی سے کہ راستوں پہ مت بیٹھو، بولے حضور، جلوس فی الطرقات. پہلے زمانے میں کیا تھا، وہ زراعت کا زمانہ تھا، زراعت کے دنوں میں کام رہتا، باقی دنوں میں کچھ نوکری کرنا چاہے تو نوکری نہیں رہتی تھی، نہ ایسی مارکیٹیں تھی، نہ ایسی جو ہے کمپنیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. تو زراعت کیا وہ چند مہینوں رہتی ہو. تو لوگوں کو عادت کیا بولے تو شام ہوتے پورے گلیوں میں بیٹھنے کی عادت رہتی تھی. پہلے راستوں میں بیٹھ کے رہتے، گھنٹوں بیٹھ کے رہتے. اب ہم اضلاع وغیرہ میں دیکھتے ہیں ہندو عورتیں تو جو ہے اتنا خوبصورت گھر بن کے رہتا، چوکھٹ پہ بیٹھ کے رہتی، وہیں بیٹھنے کی عادت ہے ان لوگوں کی. قیمتی کروڑوں کا، لاکھوں کا مکان میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ کے بات ہے، وہیں بڑھیا بنا لیں، وہیں کچھ بھی کرتے رہتے. تو یہ جو روڈ کے کنارے بیٹھنے کی جو عادت ہے نا، اس کو حضور نے روکا بخاری اور مسلم میں. اور اگر بیٹھ رہے ہیں، اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس سے بچنا میں کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو بیٹھ رہے ہیں تو راستے کا حق ادا کرو. بولے اگر بیٹھ رہے تو راستے کا حق حضور کیا فرمایا، نظر نیچی رکھنا. روڈ پہ کسی وجہ سے تم بیٹھ رہے تو شرط کیا ہے، نظر نیچی رکھنا. ادھر روڈ پہ بیٹھنے کا مزاج ختم ہوا تھا مگر وہاں شرط کیا ہے، نظر نیچی رکھنا اور کسی کو ایذا نہیں دینا. اور ایک بہت کلچر تھا پہلے زمانے میں، زراعت کے زمانے بیٹھتے تھے نا، آنے جانے والوں کو نام رکھنے کا ایک رہتا تھا. ہمارے گاؤں میں، کوروٹلا ہمارے گاؤں کا نام ہے، پہلے زمانے میں ہر آدمی کا ایک نک نیم رہتا تھا. چٹنی، انہیں بھجیا، کچھ تو ہر ایک کا ایک نام رہتا تھا، شیر، ببر، ڈوکلا، رزاق، ایسا. تو وہاں وہ ایک چلتا، جب روڈوں بیٹھے نا راستوں میں تو یہ نام رکھنے کا ایک سلسلہ چلتا ہے، مذاق اڑانے کا ایک سلسلہ چلتا. خالی بیٹھ کے کیا کریں گے، کچھ تو بھی جوک ہونا. یہاں تک کہ عبادت کی، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کے لوگ آتے ہیں. وہاں بھی شریعت میں کیا ہے، عورتوں کی صفیں الگ، مردوں کی صفیں الگ، پیچھے رکھائی گئی عورتوں کی صفیں، اور دونوں کا راستہ الگ. یہ تو جہاں پر ابھی مسجدوں کو عورتیں آ رہی وہاں ہیں، اور اپنا انڈیا میں تو عورتوں کو آنے کا قصہ بند کر دیے. تو نماز کی جگہ پر بھی جہاں عبادت کے لیے آتے ہیں وہاں پر بھی میل جول نظر اتنا خطرناک ہے. تو چھٹی چیز کیا ہے، جو چیزیں شہوت کو بھڑکانے والی ہیں اس سے دور رہنا. اور اس میں ایک بڑی چیز کیا ہے، گانے. یہ میوزک کیا ہے بولے تو شروع میں یوں رہتا ہے، سمجھے،
میوزک بول کے رہتی ہے شروع میں. اور میوزک کبھی بھی شہوت پہ جا کے رکتی جا کے. میوزک جب زیادہ آگے بڑھتا نا آدمی تو سیکس پہ جاتی کبھی بھی. اب میوزک کی جو ہسٹری بھی حضرت بیان کی ہے کیسا کیسا چلی اس دور میں, تو کیسا 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 اب آگے جا کے میوزک کا مطلب سیکس ہو جاتا. تو گانا یقیناً جو ہے ادھر ہی لے کے جاتا. ایسے ہی جتنی بھی عورتوں اور مردوں کے مکس ہونے کی جو جگہ ہیں اس سے بچنا. جیسے ریسٹورینٹ ہے, ہوٹل سے پہلے جو ہے ہوٹلوں میں جا کے بیٹھنے کا بہت رواج تھا, ابھی بھی جو ہے لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. گھر سے فارغ ہوتے جا ہوٹل میں بیٹھ جاتے تھے لوگ. ڈیوٹی کو آئے, گھر میں گئے, ذرا یوں ہاتھ دھو لیے, اس کے بعد پھر کہاں ہے فلاں ہوٹل پر بیٹھ کے رہتے وہ لوگ. تو یہ جہاں عورتوں مردوں کا اختلاط جہاں بھی ہو سکتا, پارکس ہیں یا تفریح کی جگہ ہیں, ایسی جگہوں سے آدمی بچنا. بہت ایسی کھیل کے میدان ہیں. اور آج کل مختلف سیٹلائٹ کے چینلز ہیں, انٹرنیٹ کے ویب سائٹس ہیں, اور بعض ویب سائٹس تو ایسے ہیں کہ ان کا کام ہی گندا مواد پھیلاتے رہنا, اس کے لیے وہ بنائے گئے. گندی گندی باتیں سنانے کے ویب سائٹس رہتے ہیں. بعض اخبارات ہیں, پہلے, اب تو فون کا بہت زیادہ, پہلے اخبارات جو ہے اس کو بہت ہی کرتے تھے, گندے فوٹوز. میگزینس ہوتے تھے گندے فوٹو, اس پہ چلتا تھا ان کا میگزین. رسالے کتنے نکلتے تھے, فلمی رسالے وغیرہ, بعض بے حیائی پہ چلتے تھے. تو چونکہ اس زمانے میں بے حیائی کو ایک بزنس سمجھا گیا ہے, اس واسطے ہر چیز میں بے حیائی گزائی. تو بہرحال ہر ایسی چیز جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اگر شہوت سے بچنا ہے. کئی لوگ آگے پوچھتے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں صاحب, یہ سب چیزوں سے بچو آپ, جب جا کے محفوظ ہوتے آپ. اچھا, اب اگر کسی کو شہوت لگ گئی ہے, جذبہ آ گیا ہے, تو 3 قواعد ہے آزمائش سے نکلنے میں مددگار. جب جو ہے کسی عورت پہ نظر پڑ گئی, کوئی عورت ہمارے پیچھے پڑ گئی, یا کوئی غلط چیز کی طرف میلان ہونے والا ہے, کوئی ہمارے پر ڈورے ڈال رہے ہیں, یا غلط جگہ پہ پھنس گئے, غلطی کا امکان ہے, تو ہم کو قرآن سے کیا معلوم ہوتا؟ فوراً اللہ کو یاد کرنا, اللہ بچا بولنا, فوراً یا اللہ بچا لیجئے بولنا. اللہ کی عظمت سوچ کر, اللہ کی بڑائی سوچ کر, اللہ کا عذاب سوچ کر, یا اللہ آپ بچائیے, اللہ کی مدد مانگنا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن مجید میں. تو جس عورت کے گھر میں وہ غلام بن کے تھے, جو ملکہ تھی, اس نے ان کو گھیر لیا, پورے دروازے بند کر کے ان کو اس نے پکڑ لیا, ہئی تلک آؤ دعوت دینے, آ جاؤ. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا, جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی طرف بلایا تو معاذ اللہ, انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ہے, اللہ تو بچا, تو ہی بچا. تو تعوذ پڑھنا, اللہ کی مدد مانگنا. جہاں کہیں کوئی غلط سین نظر آ گیا, کوئی غلط ماحول میں پہنچ گئے, فوراً اللہ بچا بول کے بولنا. یعنی اللہ کی بڑائی یاد کرنا, اللہ کی طاقت یاد کرنا, اللہ کا غصہ یاد کر کے, یا اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں, بچائیے میرے اللہ. اللہ کی پناہ مانگنا ایک طریقہ. فوراً معاذ اللہ بولنا بہت آسان ہے. مشہور حدیث ہے, متفق علیہ, بخاری مسلم میں ہے, کہ فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں بٹھائیں گے, اتنی عزت دیں گے ان کو, یعنی وی آئی پی بنا کے بٹھائیں گے. تو اس میں کیا ہے, رجل دعته امرأۃ ذات منصب و جمال, وہ شخص جس کو ایک عورت بلا رہی ہے. کیسی عورت؟ جو بڑے رتبے والی ہے, بہت خوبصورت ہے. اب بھنگن بلا رہی ہے, پاخانہ صاف کرنے والی, آدھا لگا ہوا ہے تو کون اس کی طرف دیکھتا. لیکن بہت بڑی پوزیشن والی عورت بلا رہی ہے, اپن معمولی ہے, انہیں جو ہے رانی ہے, بہت عزت والی ہے, تو وہاں آدمی عزت میں ہما اتنی بڑی اپنے کو سائڈ دے رہی بولتا انہیں. کلکٹر نہیں ہے, انہیں جو ہے بلانی تو عزت سمجھتا اس میں آدمی. تو ایسی عورت جو بہت بڑے منصب پہ ہے, بہت بڑا مقام ہے اس کا, اور خوبصورت بھی ہے, ایسی عورت بلائے تو جب آدمی رکتا نہیں. خاص طور پہ ایسی عورت انہیں بولتی کہ تمہارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرتا, پورا میرے اوپر کنٹرول, پورا میرا کنٹرول. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عورت بلا رہی تھی, وہ بول رہی تھی کہ یہ پورے محل میں میری حکومت چلتی ہے, تم کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے, پورا سب میرے کنٹرول میں ہے, تم کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں, آ جاؤ.
تو جب سیکورٹی کا پورا انتظام ہے، عزت جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اصل جو مین کی پوسٹ پہ انہیں جو ہے راستہ دے رہی ہے اپنے کو، تو اس وقت پھسلنا، اور وہ خوبصورت بھی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو پھسلنا جب آسان ہوتا ہے. تو ایسا شخص جس کو منصب والی اور خوبصورتی والی عورت بلائے اور وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہوتا، وہی ہو رہا ہوں، مجھے سے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے پاس جانا. تو ایسا جو ایسے وقت پہ جو اللہ سے ڈر ہوتا ہے بولتا ہے، اس کو اللہ حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اور ایک پیاری آیت ہے بھائی، وہ یاد رہنا ہم سب کو، جب بھی گناہ کا جذبہ آیا، جب بھی گناہ کا خیال آیا تو آیت پڑھ لینا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انی اخاف، فوراً آیت پڑھنا، اردو میں بولنے چلتا، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے کہ زبردست عذاب میرا رب مجھے دے گا. جب جو خطرناک جو قیامت کا دن عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں بول کے پڑھنا فوراً، انی اخاف ان عصیت، اگر میں گناہ کر لیا تو اس خطرناک قیامت کے دن کا زبردست عذاب، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس دن میرا کیا ہوگا، یہ عذاب یاد کر لینا، یہ آیت پڑھنا. تو بہرحال دل اور زبان پر قابو بہت بڑی چیز ہے. اس وقت زبان سے بولنا، ایسی آیت ہے معاذ اللہ بولیں گے آپ، یا اللہ بچائیے مجھے، میں کیسے آپ کا عذاب میں برداشت کر سکتا ہوں اللہ، اس طرح الفاظ بولنے سے کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو دل سے زبان سے اچھا معاذ اللہ اعوذ باللہ ایسا بولنا چاہیے، دل کی کیفیت بنا کے ہر برا منظر اور ہر امتحان کی گھڑی کے موقع پر. تو یہ کون کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ جو اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو تربیت ایسی کیے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ مشق کرائیں گے اپنے آپ کو، تو وہ گناہ کے وقت پہ بھی یہ یاد آتا، عام اوقات میں بھی ہر تھوڑی دیر میں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ بار بار خیال لاتے رہنا. اللہ کے نام ہم کو معلوم نا، سمیعون سننے والے ہیں، بصیرون دیکھنے والے ہیں، اقرب من حبل الورید ہماری جان سے قریب ہیں. حضور فرماتے ہیں، مثال دیا حضور نے کہ ایک کالی چٹان پر کالی چونٹی اندھیری رات میں چل رہی تو اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، اتنی چونٹی جا رہی، بلکہ وہ چونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ، تم کو تو سمجھ نہیں آئے، وہ ہے اللہ. تو اللہ ہر وقت میرا سن رہے ہیں، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بات کی ٹریننگ کرتے نا خالی وقت میں بیٹھے بیٹھے، ایک دم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، فوراً احساس کرنا میں اکیلا نہیں ہوں، یہ محفل اکیلے، اللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں کیسا بیٹھ کے ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک دم خیال لانا میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ایسا دن میں کئی مرتبہ ایسا پریکٹس کرنا، لیکن دھیان لانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اب ہو جانا. تو اس طرح سے جو لوگ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اسما کا دھیان کرتے رہیں گے تو شہوت کے وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے. عام ٹائم پہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو پریشانی کے وقت اپن خالی وقت میں اپن اچھی ورزش کرتے رہے تو ہونڈا آ گیا تو جب ڈشم ڈشم مارنے آتا، خالی ٹائم پہ خالی کب دیکھو ایسے ہی جھولتے جھولتے جا رہے ہیں تو ہونڈا جب کیسا لڑتے. تو خالی وقت میں جو ہے اپن مشق چلتے رہنا اپنی، اللہ دیکھ رہے ہیں، مشق اللہ کا دھیان بناتے رہنا. جب کیسا آتا شیطان آیا تو ایک مار کے بھاگ جاتا بدماش. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اللہ فرما رہے یہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اواب ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوتا، بیٹھے بیٹھے ایک دم سوچتا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مشق ہے اس کی چلتے رہے جا رہی، چلتے چلتے ایک دم سوچ رہا اللہ دیکھ رہے ہیں. مارکیٹ میں گزرتے گزرتے ایک دم خیال لا رہا، ہاں میں اس جگہ پہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت 2 دکانیں ہیں آزو بازو، 5 بچے جا رہے ہیں اطراف، اس وقت اللہ میرے کو دیکھ رہے ہیں. ایسا خیال لاتے رہنا، بار بار اپنا دماغ ڈائیورٹ کرتے رہنا. اواب اور حفیظ جو اپنی نگرانی کرتا رہتا ہے کہ غیب میں چھپا ہوا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا بار بار جو خیال لاتے رہتا ہے ان کے لیے جنت ہے. یہ روز کی مشق ہے. وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِن نَظْرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي. عربی شعر ہے کہ جب تم کسی اندھیرے میں اکیلے کسی برائی کی پوزیشن میں آ گئے، سامنے کوئی برائی ہے اور اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور تمہارا نفس جو ہے سرکشی کی طرف کھینچ رہا، کر دے
تو اس وقت حیا کرو، شرماؤ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، اور اپنے نفس سے کہو کہ جس نے یہ اندھیرا پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس وقت۔ ایک بزرگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، میرے بندوں سے بولو کہ یہ جب بھی کوئی غلطی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آس پاس دیکھتے ہیں لوگ، کون تو دیکھ رہا کیا؟ ایک چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا تو کیا کرتے؟ اس کو کسی بہانے سے باہر بھیج دیتے، بدمعاشی کرنا ہے تو اس کو باہر بھیج دیتے، اس کے بعد کرتے۔ تو میرے یہ بندوں سے بولو کہ یہ پوری کھڑکیاں بند کرتے گناہ سے پہلے، سب دیکھنے والوں کو ہٹا دیتے، کیا یہ چھوٹے بچے سے کمتر مجھے سمجھ رہے کہ جس کھڑکی سے میں دیکھ رہا ہوں وہ کھڑکی بند کیوں نہیں کرتے تم؟ کیا چھوٹے سے بچے سے میں گیا گزرا ہوں؟ کیا میں دیکھ رہا ہوں، وہ کھڑکی بند کرو پھر کرو گناہ۔ تو اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ حیا یاد دلانا، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے کروں یہ غلطی؟ میں نماز پڑھنے والا آدمی بھائی، میں کتنے کو دعا کے واسطے روتا ہوں ان کے سامنے مجلسوں میں بیٹھ کے، اب اللہ دیکھ رہے میں بدمعاشی کرنے جا رہا ہوں، کیسا یہ ہو سکتا؟ کہاں گئی میری نماز؟ کہاں گئی میری مجلسیں؟ کہاں گیا میرا گھنٹے گھنٹے کا مراقبہ؟ یہی حرکت کرنے کے واسطے میں مراقبہ کر رہا تھا کیا؟ کیسا مست ٹوپی پہن لے کے، داڑھی رکھ لے کے، جبرائیل اسلام آئے ویسا دکھ رہے بیٹھے تو کیسے دکھ رہے شریفان؟ یہ حلیہ پھر گناہ اللہ کے سامنے کیسا لگتا؟ تو اللہ دیکھ رہے، اس کی حیا کرنا، شرم کرنا اس کی۔ تو ایسی تربیت جب ہوتی نا جس کی ہمیشہ بار بار اللہ دیکھ رہے ہیں، تو جب شہوت حملہ کرتی، جب وہ آدمی بیدار ہو جاتا، فوراً اپنے کو کنٹرول کر سکتا۔ ہاولے کی طرح جی رہے، بیوقوف کی طرح جی رہے، کبھی اللہ دیکھنے کا دھیان نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، عام دنوں میں مشقی نہیں چل رہی، گناہ جب کیسے رک سکتے صاحب؟ جب جاتے چکر میں خالی وقت میں پریکٹس کرتے رہنا، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، بار بار سوچ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اعوذ باللہ۔ وسوسہ آتا نہیں، وسوسے کو ٹوکنا شروع کرنا، اپن برائی کا خیال آتا نہیں، وہاں سے ارے تو کدھر سے آ رہا بول رہا، خیال آتے ہی کدھر حضرت کدھر آ رہے بول رہا، خیال پہ کنٹرول کرنا شروع کرنا۔ خیالات جو آتے رہتے نا، کدھر آیا کیسا تو بول رہا، میں محمد شفیع ہوں بول رہا، میں یلیا ملیا تھوڑی چھو، تو کدھر آیا؟ یہ غلطی کریں گے، وہ غلطی کریں گے، وہ مزہ اٹھائیں گے، وہ خیال آتے تو وہ خیال کو ٹوکنا شروع کرنا۔ ہم لوگ دماغ کو کھلا چھوڑ دیتے، کیا بھی سوچ لیتے رہا، وہاں سے پکڑ کرنا۔ خیال آتے تو آیا کیسا حضرت، چلو یہاں سے نکلو، تیرے بس میں نہیں ہوں، تیرے کو روکنا میرے بس میں نہیں، تو آ گیا، مگر اب آنے کے بعد تیری چلنے والی نہیں ہے۔ خیال کو آنے سے اپن روک نہیں سکتے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہو، لیکن آتے ہی اس کو پکڑ لینا، اچھا بیٹا تو آیا نہیں، میرے پر تیری چلنے والی نہیں بولنا۔ آیا تو برائی کا خیال، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آ گیا، آنا تیرے ہاتھ میں تھا، مگر میرے پر چلانا تیرے کام میں نہیں ہو، چلنے نہیں دوں گا، وہاں سے کنٹرول کرنا۔ کوئی دوست جو ہے ہلو بول رہا، سمجھا جائیں گے فلم کو، جائیں گے، ہو رہا کچھ تو یہ غلط کام کریں گے، دوست بول رہا، تو بولنا ہاں جہالت کی باتیں پسند نہیں ہے، دوست ہے وہ، تو کیا سمجھ رہے تم، کیا بولے وہ بولتے میں سنوں گا، سمجھ رہے کیا؟ نہیں، اس دن کے واسطے دوستی نہیں ہے، میں جہالت کی باتیں، نادانی کی باتیں آئندہ بولنا نہیں میرے سامنے، دوستی ہے، آئندہ کبھی بولے تو چلی نہیں ہے دوستی، ان کو وہیں روک دینا اس کو۔ خالی سنتے بھی گئے تو نا اس کی ہمت بڑھتی رہتی ہے، پہلے ہلو بولتا، بعد میں کھینچ کے لے آتا، بولنے ہی نہیں دینا ہمارے ساتھ والے کو۔ غیبت کر رہا کیسا میرے سامنے، تو جھوٹ بولا تو کیسا میرے سامنے، برے باتوں کے تذکرہ کیسا کر رہا تو میرے سامنے، ایسی باتیں میرے کو پسند نہیں ہے بھائی، آئندہ سے اپنی دوستی چلنا ہے وہ تو یہ بات نہیں، سر روک دینا اس کو۔ ایسا جو عام دنوں میں ایسا کریں گے نا، اس کو اتق اللہ بولے، اللہ سے ڈر بولے تو جب ڈر ہوتا، اتق اللہ، اللہ سے مجھے ڈر ہو رہا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا، تو عین وقت پہ گناہ کے وقت اثر ہوتا۔ اور ایک مشہور حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کو اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت تھی، چچیری بہن سے، وہ بیچاری بہت غریب تھی، انہیں بہت پیسے والا تھا، تو کبھی بھی یہ رہتا تھا کہ انہیں مجھے کچھ سائڈ دینا، مجھے کچھ موقع دینا، مگر وہ نیک بچی تھی۔ تو ایک مرتبہ اس کے ایسے فقر و فاقے کے حالات ہو گئے، بیچاری کو جینے کے واسطے اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی،
اب یہ مدد کے لیے شرط لگا دیا کہ بھائی میں مدد کروں گا مگر تم میری خواہش پوری کرنا. جب وہ اس کے قریب ہوا، عین وقت پہ جب صحبت کے قریب ہوا، تو اس عورت نے، اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو مت توڑ، اس کا تیرے اوپر حق نہیں ہے. اتق اللہ بولتے ہی فوراً اٹھ کے ہٹ گیا، اللہ کا نام لیتے ہٹ گیا وہاں سے، اتنے بالکل گناہ کی پوزیشن سے ہٹ گیا ایک دم. اتق اللہ. تو ایسا اپنے کو عادت ڈالنا، اتق اللہ کی، اللہ سے ڈر بولنے کی عادت ڈالنا. تو کیا ہے؟ سچا ایمان. اندر سچا ایمان رہتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ایمان پختہ ہے تو خشیت، اللہ کا دھیان رہتا ہے. تو جب گناہ کی اپن قریب پہنچ ہی گئے تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ بول رہا تھا میں، ہاں پناہ مانگنا پہلا. اس کے سب تفصیل ہو رہی ہے. مجھے ڈر ہوتا ہے میں یہ نہیں کروں گا بول کے وہ یاد کرنا ہے، اللہ بچا، اللہ کی طاقت یاد کر کے بچا بولنے کی عادت ڈالنا، معاذ اللہ بولنے کی عادت ڈالنا، انی اخاف اللہ بولنے کی عادت ڈالنا، اپنے آپ کو اتق اللہ بولا، اللہ سے ڈر رہے بول کے بولنا اپنے آپ کو، ایسی جملوں کی عادت ڈالنا. ارے اللہ سے ڈر، نادان اللہ سے ڈر، ایسے کچھ اردو میں الفاظ بولنا اپنے آپ کو مخاطب کر، اعوذ باللہ بولو یا معاذ اللہ بولو یا اللہ سے مجھے ڈر ہو رہا بولو یا اللہ سے ڈر بولو. ایسے کچھ جملے بولنے سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کا پاور بڑھتا ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ خیانت کی نظر سے بچنا. کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ تو شروع میں شریف رہتا، اچھا رہتا ہے، گھور کے دیکھتا، ہلو یوں دیکھتا اسٹارٹنگ وہاں سے ہوتی. شریف ہے، نیک ہے، ابھی برا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آہستہ میں آئی جا رہی ہو تو یوں دیکھتا، ہلو دیکھ کے ایک سیکنڈ کے 1000 میں سے واپس ملا لیتا، شریف بھی ہو جاتا، یوں دیکھ کے پھر سیدھا ہو جاتا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہاں ہاں کیا کرا بدماش، بولتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم جو ایک سیکنڈ کے 1000 حصے میں خیانت کر دیے نگاہ کی، وہ میں دیکھ رہا ہوں، بولتے اللہ تعالیٰ. یہ بھی نہیں کرنا، وہاں سے شروع اسٹارٹ ہوتا. تو خیانت کی نگاہ بھی نہیں ڈالنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے بھائی کہ کسی گھر میں تم گئے کسی کے، اب وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، تو سب لوگ آپ کو دیکھتے ہو تو اپن نیچے دیکھتے رہتے، جب لوگ ادھر ہوتے ہیں دیکھتے پھر ایک دم سیدھے ہو جاتے رہتے. آفس میں، اسکول میں، کہیں بھی جاتے، کسی بھی جگہ میں داخل ہوتے نا، اب اندازہ ہو رہا حسینہ ہے کھڑے کے بازو، دیکھتے رہتا. لوگ دیکھ رہے نہیں اپنے ساتھ میں، ابا جان ہے، مول صاحب ہے، تو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، سنبھل کے رہتا. جب تک اللہ یوں دیکھ کے پھر ہلا لیتے رہتا، واپس آ جاتے رہتا. لوگ غافل ہوتے ہی نظر ڈالتا، پھر سیدھا ہوتے رہتا. تو اس وقت سوچنا ان سے تو چھپا رہا ہوں، اس سے تو نہیں چھپا سکتے نا، وہ تو دیکھ رہا. تو گزرنے والی جو نظر ہے، جب لوگ غافل ہوتے آدمی چوری سے ڈالتا، وہاں سے پکڑنا. اللہ کے سامنے کھڑا ہوں بول کے بولنا، ابا نہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر کے واسطے، ساتھ والا دوست نہیں دکھ رہا، نہیں دیکھ رہا، آزو والے ادھر ادھر بزی ہو گئے، مگر اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اور سب سے بڑے پکڑنے والے تو ان لوگوں کو تو پکڑنے کی فکر بھی نہیں ہے، انہوں کیا ہمارے مالک ہے کیا؟ ہم دیکھ بھی لیے تو انہوں پوچھ سکتے کیا؟ پوچھے تو بہانے کرنے آتا، نہیں تو میاں تم کتنے خود دیکھے بولے ان کو پوچھ سکتے ہیں. ان کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے. جو پوچھنے والا ہے وہ تو دیکھ رہا، ہم کو جو سزا دینے والا ہے وہ تو دیکھ رہا. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سننا اور یہ دیکھنا، اس میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں. فضول چیز سننے کی اجازت نہیں ہے، فضول چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی بیکار کی چیز دیکھنے کی اجازت نہیں. اس کے بارے میں پوچھے کیوں دیکھا بولیں گے. شاپنگ مال کو بھی بہت گھور لیتے بیٹھے نا، وہ بھی پوچھ ہوتی ہے. دنیا کی چیزوں کو بھی رغبت سے دیکھ لیتے بیٹھے نا، اس پہ بھی پوچھ ہوتی. تو میرا چاہنے والا تھا تو ایسی نظر بھر کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اتنی اچھی گائی کو دیکھ رہی تھی تیرے کو کار، وہ ڈریسنگ جو کیوں اتنا گھور کے دیکھ رہا تھا تو دکانوں میں جا کے، وہ بھی پوچھ ہوتی. سب ایسا دیکھ دیکھ کے بعد میں اس کا اثر ہو جاتا ہے انسان پہ. پہلے دیکھنا ہی بند کرنا. تو نظر کیا ہے؟ یہ تیر ہے، یہ شیطان کی ڈاک ہے. پہلے قدم میں آخری قدم میں لنک ہے. پہلے نظر بھٹکتی، آخر میں زنا ہو جاتا، بیچ کے اسٹیپ خود بخود پار ہو جاتے ہو. اس لیے قرآن مجید میں پہلا اور آخری 2 قدم کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ بتائے قل للمؤمنین
اے نبی مومنوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی غلطی کرو سب سے آخر میں ہوتی، ہو کتنے کی اسٹیجز کے بعد ہوتی، لیکن اللہ پہلے اسٹیج کو آخری اسٹیج کو ملا کے بول رہے ہیں. پہلے اسٹیج سے بچو گے تو آخری اسٹیج سے تم بچ سکو گے، ورنہ تمہاری شرمگاہ کی تم حفاظت نہیں کر سکتے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عموماً تمام جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نظر سے ہی ہوتی ہیں. نظر سے پہلے خیالات پیدا ہوتے، پہلے نظر دیکھنے کے بعد خبر پڑتا، پھر وہ خیال آتا رہتا، صورت ایسی ہے، گوری ہے، پیلی ہے، نکٹی ہے، کیسی ہے، وہ خود گھومتے رہتا. خیالات آتے دیکھنے سے، خیالات آتے آتے افکار بن جاتے ہیں، فکریں، فکر سے پھر شہوت بن جاتی، خواہش بن جاتی، انسان کی شہوت بن جاتی، اور شہوت ایک دن جا کے ارادہ بن جاتا، اور ارادہ پھر ایک دن پختہ عزم بن جاتا، کر کے رہیں گے، ارادہ جا کے کر. اس کے بعد فیل ہوتا، کتنے کی اسٹیج سے گزرتا آدمی، اس کے بعد پھر غلطی ہوتی. اور ایک حکمت اپنے آپ کو سمجھانے کی کیا ہے، اسٹارٹنگ میں ہی گناہ پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. نظر جھکانا کتنا مشکل ہے بھائی، پہلے ہی کسی کوئی سامنے ہے نہیں، کچھ بھی نہیں دل کو کھینچنے والی، پہلے نظر جھکانا آسان ہے نا، کوئی دیکھ رہی نہیں پر سامنے کچھ ہے ہی نہیں، اس وقت نظر جھکانا کتنا آسان ہے. تو نظر جھکانا اس میں تکلیف نہیں ہے، اور نظر ڈالنے کے بعد ایک حسینہ جادوگرنی کو دیکھنے کے بعد پھر جھکانا مشکل ہے. مان لیتا رہتا ہے ابا کیسا جھکائیں گے بول کے، نہیں دیکھیں گے بولے تو ایسا کھینچتے رہتا. تو اس کو زخمی کر کے پھر کئی کو مرہم پٹی کرتے، زخمی مت کرو نا بھائی، پہلے نہیں دیکھے تو ہو گیا تھا، اب دیکھنے کے بعد پھر ہٹانا وہ تو کتنا چرپٹے لگتے، کتنا تڑپ جانا پڑتا. تو بہت دکھ ہوتا نا صاحب، کئی کو دکھ میں ڈالتے اپنے آپ کو. بد نظری سے کیا ہوتی، جب بھی ہم ادھر ادھر دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، حسرت، ہائے ارمانوں کا قبرستان بن جاتا ہے، یہ بھی نہیں ملی، انہیں بھی نہیں ملی، انہیں بھی نہیں ملی، انہیں بھی نہیں. کئی کو ہاں ہاں کرتے، آسا پنڈو ہوتا بولتے دکھا کے نہیں دیے تو بچوں کو ہمارے پاس بولتے. تو جو چیز ملنے والی نہیں ہے اس کو دیکھتے کہ بھائی ملتی کیا. اچھا کتنوں کو دیکھتے تو کتنوں سے شادی کرتے ہے، دم سب کو مطمئن کرنے کا دم ہے، پھر جب کر ہی نہیں سکتے آپ کام تو کئی کو کام ہوگا، ادھر ادھر دیکھ رہے. تو بد نظری کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو ایسا چاقو لے کے مار لینا ہے. عقل مندی ہے گا، ریزر لے لی، یہاں کاٹ لے رہے، پھر کاٹ لے رہے، کئی کو کاٹ لے رہے، کئی کو ہاں مر رہے. تو دیکھیں گے تو چرپٹا لگتا کیسا بھی. اب یہ چرپٹا ایسا ہے، ایک دیکھے تو اور خود دیکھیں گے بولتا، اور ایک دیکھے تو اور ایک چرپٹا لگتا، پھر اور طلب بڑھتی. جتنے بار تسلی ہوتی ہوں گی بول کے دیکھتے نہیں، تسلی نہیں ہوتی، بے چینی بڑھتی. تو اس واسطے عقل مندی کیا ہے، اپنے دل کو سمجھانا، یہ چھوٹی تکلیف اٹھا لے، نظر پہلے روک لے، ہوگا دیکھنے سے پہلے روک لے. ایک بار دیکھا تو بھی ہٹنا چاہیے، ہٹا لینا ہے، دو بار دیکھے تو بھی ہٹا لینا چاہیے، جا کے ملنا تو نہیں ہے، ملتی تو نہیں، ہر ایک ملنا شروع ہوتی گی، پھر سنبھالتا، پھر ملی تو وہ بھی تو ہے نا مسئلہ. اس واسطے شروع میں ہی اسٹارٹنگ میں صبر کرنا آسان ہے، بلکہ وہاں سے ہی صبر کرنا، دیکھنا ہی نہیں، وہ بہت آسان ہے. ورنہ حسرت کی آگ میں جل جل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گانے گاتے پھریں گے، میرا دل کیا ہے ارمانوں کا قبرستان ہے، جدھر دیکھو لاشاں پڑے ہوئے، کوئی ارمان پورا نہیں ہو رہا. ایسے حسرت بھرے گانے گاتے ہوئے پھریں گے. پھر کیوں اپنے آپ کو ٹکڑے کر رہے، جلا رہے اپنے آپ کو. جو چیز کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرے تو بھی نہیں ملنے والی ہے، اس کے پیچھے جانا کہیں کو حیران ہونا کیوں. بھائی ادھر ایک سڑک جا رہی ہے نظام آباد، ادھر ایک جا رہی ہے کریم نگر، تو اب جانا ہے کریم نگر، نظام آباد کی سڑک کو گور گور کے دیکھتے جانا اتنی ہے تو کہیں دیکھتے، وہ ملتی اتنی آپ کو، کہیں کو دیکھ رہے آپ، حیران پریشان ہونا. تو بعض نظر ایسی رہتی، قاتل رہتی، ایسا پڑتی کہ اس کے بعد آدمی کٹ کے رہ جاتا، پھر بھلانا چاہو کچھ بھی ہو، کھانا پینا حرام ہو جاتا. بعض نظر قاتل بن جاتی. بعض نظر قاتل تو نہیں رہتی مگر اچھا خاصا زخم دے دیتی، اتنی تگڑی نہیں رہتی مگر زخم، اور جتنی بار دیکھے زخم پہ زخم کھانا. اور یہ زخم ایسا ہے کہ اور پھر دیکھیں گے بول کے دل بولتے رہتا، سمجھتا تسلی ہوتی ہوں گی، اور ایک زخم لگتا. کھجلی معلوم نہ، کھجلی کھجا لیں گے، ذرا کھجائیں گے پھر اور طرح کھجائیں گے، اور کھجائیں گے، اور جتنا کھجائے اتنی پھر آگے جلن ہونے والی ہے، تھوڑا سخت ہونے والا ہے.
جتنا جلدی کھجانا کم کر دیے اتنے میں عافیت ہے، جتنا زیادہ کھجائیں گے اتنی مصیبت میں پڑتے. یہ نظر کا قصہ ایسے ہی ہے، تسلی نہیں ہوتی اس سے اور مصیبت بڑھتی. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في اسر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء جرحك وهي في التحقيق تجريح على تجريح فأصبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب عنك ذبيح أي ذبيح. عربی کا اشعار ہے کہ تم برابر نظر کے پیچھے نظر ڈالتے جا رہے تم، کسی ایک نمکین چہرے والی کے پیچھے، چہرے والے کے پیچھے نظر پہ نظر ڈالتے جا رہے ہیں، اور تم سمجھ رہے کہ یہ میرے زخم کی دوا ہے، سمجھ رہے، دیکھو تو ذرا دل کو سکون ملتا ہوگا، دیکھ تم زخم کی دوا ہے سمجھ کے تم دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ زخم پہ زخم ہے، وہ چاقو پہ اور چاقو مار لینا ہے، وہ تسلی نہیں ملتی، نہیں تم سمجھتے تسلی ملتی ہوگی. فضح پر تم کیا ہے اپنی نگاہ سے تم ذبح کر رہے ہو، بار بار دیکھ دیکھ کے رو رو کے، رونے کا نتیجہ آئے گا اس کا، اور تمہارا دل تمہاری ان حرکتوں سے ذبح پہ ذبح ہو جائے گا. 1000 مرتبہ حلال کرے سو بکرا مرغا ہو جائیں گے تمہارا. کہیں کو ایسا کیا خامخواہ اپنے آپ کو زخم لگاتے. اس واسطے کہا گیا کہ کچھ دیر نظر کو قابو میں رکھنا، جب تک انہیں گئے تک نظر کو سنبھال کے رکھنا، یہ زیادہ عافیت ہے بعد میں حسرت میں جلنے کے. سمندر کا پانی یعنی کھارا رہتا، جتنا پیو اتنا پیاس لگتی، تو یہ ویسے ہی پانی ہے یہ. تو اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ نگاہوں کا زنا ہے، بولے یہ دیکھنا معمولی نہیں ہے، نگاہوں کا زنا ہے، یہ بھی ایک زنا ہے. تو اب ہم اس کو زنا کرا بول کے سمجھنا، جیسے غلطی ہوتی کیا سمجھنا رہی تو زنا کرا بولنا، نہیں خالی دیکھا دیکھنا بھائی، نہیں اپن کیا بولنا زنا کرا، بدماش تو زنا کرا. نگاہ کا ایک تو زنا ہو گیا، نگاہ ہو کر سکتے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے. نگاہ کا تو زنا ہو گیا بول کے اس کو زنا کا نام رکھنا اپن دیکھنے کو بھی، تاکہ نفرت ہو جائے ہم کو اس عمل سے. تو شروع میں علاج، اب یہ نظر کا بھی ایسا ہے، شروع میں علاج کرے تو ہو جاتا، لیکن جو لوگ بار بار دیکھتے رہتے نا ان کو اس کی پھر لت لگ جاتی ہوگا، دیکھتے رہنے کی لت لگ جاتی، ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر جا، بس اسٹینڈ گن جا کھڑے ہو جاتا، کہاں کی جا کھڑے ہوتے رہتے، فون اٹھا کے کھڑے. تو اچھے خاصے نیک لوگ متقی لوگ روزانہ آدھا گھنٹہ گندے تصویریں دیکھ لیتے بیٹھے. عادت ایسی پڑ جاتی ہے، وہ نہیں دیکھے تو جمتا ہی نہیں. یہ ایسی خطرناک عادت پڑتی، چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جب دل میں جڑ پکڑتی ہے نا تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس واسطے جتنا جلدی رکے اتنا اچھا ہے، جتنا لیٹ کریں گے اتنا بڑا آپریشن ہونا پڑتا ہے. تو یہ بری نظر کیا ہے؟ ایک شراب کا پیالہ ہے، بولے جیسے شراب کے پیالے کی عادت پڑتی نا، یہ پیالہ ہے، اور اس شراب سے جیسے نشہ آتا، یہ نظروں کی شراب کا نشہ کیا ہے؟ عشق ہے، عشق ہوتا ہے اس سے. اور شرابی کو تو ہوش رہتا کسی حد تک، مگر یہ شراب جو پی لیتا اس کا ہوش بھی ختم ہو جاتا. تو یہ دیکھنے کی بلا ایسی ہے، یہ جیسا زندہ لڑکیوں کو دیکھنا خطرناک ہے، ایسے ہی فوٹوਆਂ دیکھنا خطرناک ہے. بلکہ ایک شاعر تو بولتا تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، بولتا شاعر کہ تیری تصویر میں دیکھتا ہوں نا اس میں ایک بات تیرے کو دیکھنے سے بھی ایک اسپیشل بات ہے. بولتا تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنے چاہے بوسے دو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی. تیرے کو پکڑ کے میں چومنا شروع کر تو جھڑکتی تھی، تیری تصویر کو کہتے ہی بوسے لو، نہ جھڑکی دیتی نہ گالی دیتی. تو یہ تو اور اسپیشل ہوتا. وہ تو پرانے زمانے کی فوٹو تھی. اب یہ جو فون میں جو فوٹو رہتی وہ تو فوٹو رہ کے بھی زندہ کی ہوتا ہے، اٹریکشن رہتا. اب کتنی دیر بھی دیکھ رہے، یہ اور خطرناک ہے. ڈائریکٹ لڑکی کو دیکھنے کا جتنا نقصان ہے اس سے سینکڑوں گنا نقصان فون میں دیکھنے کا ہے. وہ ایک دم دل میں اتر جاتی. ڈائریکٹ لڑکی کو آپ کتنی دیر دیکھتے؟ تھوڑی دیر دیکھنے میں کس کو دیکھ رہا ہے بولتی انہیں، کون تو بھی کیا دیکھ رہا ہے تو بولتا. یہ فون میں کون تو بولنے والا ہے، اندر اتر جاتا زہر، رگ رگ میں نس نس میں اتر جاتا. یہ فون سے جو دیکھتے نا اندر نیچر کو برباد کر دیتا. اللہ اکبر. تو یہ نظر اور شہوت یہ دونوں کدھر لے جاتے؟ عاشقی کی طرف لے جاتے. اس زمانے میں تو کیا ہے، ساری دنیا میں فلمیں بنا کے ہر آدمی کو عاشقی کی ٹریننگ. جتنے بھی سیریلز ہے، فلمیں ہیں، دیکھنے والے کو کیسا اسٹارٹنگ لینا، کیسے تڑم خان کے باتیں کرنا، کیسے میٹھے باتیں کرنا،
کیسے ادائیں کرنا، کیسے پوزاں، یہی پوری فلمیں دنیا سکھاتے رہتی ہے زمانے میں، ہر ایک کو عاشق بناتے رہتی ہے. چھوٹے بچوں سے وہ اسکول میں پورے ڈانس سب وہی ہے. عاشق بنانے کا یہ دور ہے. عاشقی کو بہت معراج سمجھ زندگی کی، جبکہ عاشق بنانا انسان کو برباد کرنا ہے. وہ غالب بولتا نا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے، عشق نے غالب نکما کر دیا. یہ عاشق بن کے کیا ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، ورنہ کسی زمانے میں ہم بھی کام کے تھے. اب کچھ بھی کام نہیں ہوتا. آپ تو یہ خطرناک چیز ہے. نظر اور شہوت لے جاتی ہے عشق کی طرف، اور یہ تیر قتل ضرور کرتا ہے، زخمی تو ضرور کرتا ہے، اور جب زیادہ زخم کی کثرت ہو جائے گی تو ہلاکت کے کی نہیں. تو بڑا اسلام میں کیا ہے، نظر نیچی رکھ کے چلنا ہے. اتفاق سے کسی وجہ سے ادھر دیکھنا پڑ گیا تھا، نظر پڑ گئی، اچانک کسی پہ نظر پڑ گئی، تو پہلی نظر معاف ہے اسلام میں، دوسری نظر ڈالنا منع ہے. پہلی پڑ گئی، اب ایک دم پڑ گئی، دوسری مت ڈالو. اب ایک ہوشیار آدمی کرتا کیا کرتا، دوسری ڈالتا، پہلی کچھ لمبی کرتا ہوں، بولتا وہی دیکھا تو وہی دیکھتے رہتا ہوں، بولتا لمبا بھی نہیں کرنا ہے. نظر پڑتے ہی ہٹا لینا. اب کہاں دوسری ہو تو گناہ ہوتا بول کے اس کو ہی لمبا نہیں دیکھنا. اس میں حکمت کیا ہے، کسی پہ نظر پڑتے ہی فوراً اگر ہٹا لیے تو دل دماغ ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ تو ہمارے دماغ کا اصول کیا ہے، فوٹو لینے میں تھوڑا ٹائم لیتا دماغ، فوٹو لیتا. جیسے کیمرے سے کسی کی فوٹو لینا ہے تو تھوڑی دیر اس کو فوکس کرنا پڑتا، اس کے بعد آپ فوٹو لے سکتے. تو دماغ کسی کی فوٹو کیچ کرنے کے واسطے تھوڑا ٹائم لیتا. تو اگر ہم نظر پڑتے ہی اگر ہٹا لیے نا تو دماغ اس کی فوٹو نہیں لے سکتا. بعد میں آپ سوچ کے اس کی صورت کیسی تھی، ناک کیسی تھی، وہ تو یاد نہیں آتا، فوراً نظر ہٹا لیے تو. لیکن توجہ سے دیکھے سمجھو، ہاں کیسی ہے، ناک کیسی ہے، کلر کیسا ہے، کلے کیسے، ایسا یوں سوچے نا تو گئے، فوٹو لے لیتا اتنی دیر میں ذہن. تو جب آدمی غور سے دیکھتا نا، توجہ جما کے دیکھتا، اس کے بعد خالی جاتے فرصت ملتی جب دماغ پروسیس شروع کرتا، ہاں کیسی تھی انہیں، کیسا دیکھ رہی تھی انہیں، انہیں میں سے بات کرتے پھر کیسی رہتی ان کی صورت، وہ پروسیس شروع ہو جاتے، گناہ وہاں سے شروع ہوتا. اس واسطے اسلام میں حکمت کیا ہے، نظر پڑ بھی گئی تو اتنا جلدی اس کو ہٹا لو کہ بعد میں شیطان لا کے وہ تصویر کو اور پروسیس کرنا چاہے تو وہ یاد ہی نہ آئے. یہ حکمت. تو پہلی نظر معاف ہے. حضرت بریدہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے. اچھا بھائی، کچھ نیچی نظر کے فائدے ہیں. آج سے نیچی نظر کی مشق کرو. آپ لوگ کریں گے، میرے کو ثواب ملے گا. نیچے نظر کا ایک فائدہ کیا ہے، اتباع حکم رب ہے. اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا، اللہ کا حکم ہے. سمجھ کے آج سے میرے اللہ کا حکم ہے، نیچے ہی دیکھوں گا، کبھی بھی عادت ہی ایسی بناؤں گا، نیچے دیکھوں گا، تو انشاءاللہ اجر کی سعادت ملے گی. دوسرا ہے نیت یہ کرنا کہ زہریلا جو تیر ہے اس سے بچ سکتی ہے. یہ نظر کیا ہے، شیطان کا زہریلا تیر ہے. تو میں نظر اس لیے رکھوں گا کہ یہ تیر میرے اوپر چلے ہی نہیں. زہریلا تیر سے اس سے محفوظ رہتا ہے آدمی. تیسرا فائدہ کیا ہے نظر نیچی رکھ کے رہنے کا، کہ ایسے آدمی کے دل میں اللہ سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے دل ایسے آدمی کا. یہ لذت کبھی بھی بد نظری والے کو نہیں مل سکتی. ادھر دیکھتا نا، جو اللہ سے محبت کی جو چاشنی اس کو ملتی نا، وہ بد نظری والے کو نہیں ملتی. اس لیے ایسے آدمی کی نماز بھی خراب ہو جاتی، بد نظری والے کی. دل اللہ میں لگا ہوا نہیں تو کہاں اس کو. تو ایسے آدمی کا دل منتشر رہتا، جو ادھر ادھر بد نظری کرنے والا کا دل ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں رہتا. بد نظری نیچے رکھنے والا کا دل ایک جگہ جمع ہو رہتا ہے ایک جگہ. تو اللہ کی محبت میں پختہ ہوتا پھر وہ دل جو بد نظری سے بچتا. چوتھی چیز کیا ہے، ایسے آدمی کا دل طاقتور رہتا، جو بد نظری نہیں کرتا، دل اس کا جس کا پاک رہتا ہے، تو دل میں قوت رہتی ہے، ایک خوشی کی کیفیت رہتی ہے ایسے آدمی کے دل میں، ایک سکون کی کیفیت رہتی ہے بد نظری نہیں کرنے کی وجہ سے. جیسا کہ جو بے لگام جس کی نظر ہوتی ہے وہ اس کا دل کمزور ہو جاتا، اور اس کے دل کو غمگین رہنے کی عادت پڑتی. جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے نا، ان کا دل ویک ہو کے رہتا، کیوں میں تو روز طلب کر رہے چیز نہیں مل رہی، غم ملتا نا، غم ملتے ملتے دل کمزور ہو جاتا. اور پھر ایسا آدمی کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتا، اچھا بزنس نہیں کر سکتا، اچھا کام نہیں کر سکتا، دل کمزور ہو جاتا بد نظری سے.
ول پاور کمزور ہو جاتا. اور ایک پانچویں چیز کیا ہے کہ جب بھی ہم نظر نیچی رکھتے نا تو دل کو ایک نور ملتا اس سے, بدلے میں اللہ تعالیٰ نور دیتے. اور جب بھی ہم بد نظری کرتے نا بدلے میں ایک اندھیرا ملتا, اندھیرا لے کے آتی وہ نظر. وہ اندھیرا جتنا بڑھتا رہتا دل اتنا تاریک ہو جاتا, تاریک دل میں وحشت پریشانی رہتی ہے. اور ایک بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نظر نیچی رکھتے ہیں ان کو فراست, سچی فراست حاصل ہوتی ہے. فراست بولتے گہرائی تک سمجھ والی نظر, کوئی بھی معاملے کے ڈیپ پہ جانے والی, آگے کیا ہونے والا ہے سمجھ میں آ جاتا. حضور فرمائے اتقوا فراست المومن, مومن کی دل کی نگاہ سے ڈرو, فإنہ ینظر بنور اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو لوگ نگاہیں ادھر ادھر نہیں ڈالتے ان کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت, کسی بھی معاملے میں رائٹ کیا ہے اور فالٹ کیا ہے فوراً سمجھ میں آتا. کوئی بھی کیس سن دو, بھائی یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے, یہ سمجھ پیدا کس کی ہوتی ہے؟ جو نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. اور بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نمبر 7 دل میں بہادری رہتی ہے, ایسے لوگوں کو ثبات رہتا ہے, بصیرت رہتی ہے, غلبہ اور قوت رہتا ہے. جو نظروں کی ادھر ادھر نہیں رکھتے ان کا دل میں ایک طاقت رہتی ہے, غالب ہو جانے کی طاقت رہتی ہے, چھا جانے کی طاقت رہتی ہے. اور نمبر 8 جو ہے, شیطان چور دروازے ان کے واسطے نہیں کھولتا. پہلے نظر بہکتی, پھر اس کے بعد خیالات بہکتے, پھر برائی. تو نظر ہی کو روکیں گے تو چور راستے ہے نا برائی کے, وہ شیطان نہیں کھول سکتا, کیونکہ نظر ہی سب سے بڑا دروازہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ جیسی ہے دل ویسا ہو جائے گا. اور نمبر 9 کیا ہے, اچھے خیالات کے دل خالی رہتا ہے. جو ادھر ادھر نظر نہیں بھٹکاتا اس کے دل میں اچھے خیالات گھومتے رہتے, اب اچھے خیالات میں اس کا دل مشغول رہتا, اچھے خیالات اس کو اونچا اٹھاتے رہتے ہیں. اچھا بھائی, اور اگر عورتوں کو دیکھے گا, لڑکیوں کی لڑکوں کی تصویروں کو دیکھے گا تو ایسے آدمی میں آیات کا اثر لینا, احادیث کا اثر لینا اور علم دین کی گہرائی کو سمجھنا, کائنات پہ غور کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں, جگہ جگہ زمین پہ غور کرو, آسمان پہ غور کرو. یہ عورتوں کو دیکھنے والے کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی. کائنات کو دیکھ کے سبق لینا, نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے سبق لینا, سبزے کو دیکھ کے سبق لینا, دل پہ ایک بصیرت کا نور آنا, کوئی حدیث پڑھتے اس کے اندر سے اچھے پوائنٹر سمجھ میں آنا, کوئی بیان سنتے اس کی گہرائی سمجھ میں آنا. یہ پوری یہ لائن پوری زیرو ہو جاتی ادھر ادھر دیکھنے سے. کیوں؟ تو وہ چیز ایسی اٹریکٹیو رہتی کہ یہ گہرائی نہیں آنے دیتی اپنے. اب آج کل ایسا ہے, پڑھائی میں جو ہے مل جل کے بچوں کو بٹھا کے پڑھاؤ بولتے حولے لوگ. پڑھائی جو انہیں بھی آدھے کپڑے پہن کے بیٹھ کے انہیں بیٹھ کے پڑھنے میں دل لگتا کیا؟ یکسوئی سے ہوتی پڑھ. تو جو نگاہ جس کی کنٹرول میں نہیں ہے اس کے پڑھائی میں بھی پیچھے ہو جاتا وہ بیچارہ, پڑھنے میں بھی. اس لیے کہ پڑھنے بیٹھے تو وہی چاہ آتے رہتا. کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, گھور کے دیکھے تک آنکھ روتی ہے. کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے. ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے, کہاں بھی ورق بچا ہے تو دکھ رہی ہے, تو نہیں مل رہی بول کے رونا آ رہا. اب کہاں پڑھائی میں دل لگتا. تو جو آدمی کی علمی صلاحیت ہے, فہم ہے, وہ مار کھا جاتی عاشقی سے اور ادھر بد نظری کی وجہ سے, اتلا ہو جاتا, بالکل چلر ہو جاتا. ایسے ہی دل کی اگر نظر کی اصلاح کرے گا تو یہ نظر جھکا کے رکھے گا تو دل کی اصلاح ہوگی. اس لیے کہ دل اور نگاہ میں واسطہ ہے, ایک سے دوسرا حرکت میں آتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی 6 چیزوں کی ضمانت دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ضمانت دے. تم 6 کام کرو میں جنت دیتا ہوں, اللہ وعدہ. بلکہ حضور نے ضمانت دی ہے. ایک تو کیا ہے, سچ بات بولنا. کاروبار آتے دھندا آتے جھوٹ, کاروبار میں تو لوگ اتنا آسانی سے جھوٹ بولتے, کچھ بیچنا ہے خریدنا ہے تو. مالی معاملات میں نہیں, جھوٹ کسی حال میں نہیں. سچائی مومن کی پہچان ہے. ہر حال میں جان جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا کبھی, سچ ہے. ایسی وعدہ وفا کرو, بولے کہ جو وعدہ کسی سے کرے پورا کرو. امانت کسی کی ہے تو اس کو ادا کرو. شرمگاہ کی حفاظت کرو. نظر نیچے رکھو اور ہاتھ کو روک کے رکھو. یہ 6 کام کرو گے تو حضور نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مسند احمد کی نظر ہے, یہ حدیث ہے. اور ایک بیان ہے خیالات پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس شہوت کا جو اصل علاج کیا ہے, جو لوگوں کو زیادہ سیکسی بیماری ہوتی نا تو ڈاکٹر لوگ بھی اس کے جسم کا علاج نہیں کرتے جہاں سیکس ظاہر ہو رہا, دماغ کا علاج کرتے.
تو اصل سیکسی جو بیماری ہے اس کا علاج دماغ کو کنٹرول کرنا. تو انشاءاللہ کسی موقع پر خیالات کو کیسا روکنا ہے, دفاع کرنا ہے, اس پہ بیان ہوگا. تو میرے بھائیوں, کیا بول رہے ہیں, ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا, غلط استعمال. تو بھائیوں, انسان کو برائی کے راستے پہ, جہنم کے راستے پہ لے جانے کے واسطے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شروع میں وہاں سے بیان شروع کرا میں, یاد ہے نہیں کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ عورت. آدم علیہ السلام کو چیز مت کھاؤ بول کے وہ کیا لفظ آتا ہے؟ تو سیب بول کے آتا یا گیہوں کا دانا, وہ دو بھی شہوت کے اعضاء ہے وہ. تو جہاں سے اسٹارٹنگ شیطان لیتا نا کسی کو بھٹکانے کی, وہ کیا ہے؟ عورت. اس زمانے میں جو دجالی دور شروع ہوا ہے پوری دنیا کو جہنم کی طرف لے جانے کا, اس کا بھی سب سے نمبر 1 ٹارگٹ کیا ہے؟ بے حیائی, عورت کو گھروں سے نکالے. اس واسطے یہ جڑ بنیاد ہے برباد ہونے کے واسطے. اس واسطے ہم وہیں سے اپنی پکڑ کرنا کہ عورتوں کے بارے میں اپنے کو کنٹرول کرنا ہے. شہوت, عورتوں سے متعلق شہوت پہ کنٹرول کرنا ہے. جتنا بیان ہوا ہے وہ پورا نیٹ پہ بھی رہے گا, میرے پاس نوٹس بھی ہے, دیکھیے اس کی فوٹو لے کے عمل کرنا ہے. اس پہ کیا کیا باتیں ہیں, عمل کرنا. عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے پاس بہت قیمت ہے, پاکیزہ جوانی کی بہت قیمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اور یہ ذکر میں آگے بڑھنا وہ تو بہت اہم ہے. یہ ذکر پورا آؤٹ ہو جاتے رہتا, بے حیائی سے بہت آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اس زمانے کا بہت پھیلا ہوا فتنہ ہے یہ. مگر مایوس نہیں ہونا, آج کل یہ چیز چھوٹنا آسان نہیں ہے. یہ سمجھے, یہ روز کا امتحان ہے. یہ روز کا امتحان ہے. آپ تھوڑے دن اچھے ہو گئے تھے, پھر خراب ہو سکتے, پھر اچھے ہو گئے تھے, پھر خراب. اپن مایوس نہیں ہونا کہ بھائی اپن اچھے نہیں ہو سکتے, یہ چیز زمانے میں چھوٹ نہیں سکتی, میرے سے تو نہیں ہو سکتا بول کے کبھی ہتھیار نہیں ڈال دینا. ہر وقت پالیسی یہ رہنے کی کہ ہر نیا دن میرا نیا جذبہ بچنا ہے. آج کل ہو گیا, چلو گیا, کل کا دن گیا, پانی میں گیا, توبہ کر لیں گے. آج پھر نظر بچانا ہے. ہر دن نیا جذبہ, مایوس نہیں ہونا. یہ مت سمجھو کہ تھوڑے دن صحیح ہو گئے تو آئندہ ہمیشہ بھی صحیح رہیں گے. یہ بار بار حملہ ہوگا, اس دور میں بار بار حملہ ہوگا. آپ مایوس نہیں ہونا, کوشش کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا. جو توبہ کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو پاکوں میں اٹھائیں گے. پاک نہیں بھی بنے تو کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پاکیزہ دل بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, تو یہ بھائی 2 روز کا اجتماع 16-17 تاریخ کو ہے اکتوبر کی, نظام آباد کے اندر ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 2 روزہ جو اجتماع ہو رہے ہیں, ایک ساتھ 2 دن اللہ کی یاد کی محفل میں بیٹھنے سے بہت زبردست فائدہ ہو رہا ہے. جب بھی 2 روز کا اجتماع ہو رہا ہے اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں ماشاءاللہ بہترین اطلاعات آ رہی ہیں. کہ بعض فون آتا کہ جب اجتماع کے بعد سے میں اس وقت سے میں رونے لگا ہوں تو آج تک رو بول کے فون آیا. اتنا توجہ لے, کئی فون کے اجتماع کے دن سے آج تک ذکر کا ناغہ نہیں ہوا بول کے فون آتے. اجتماع سے گناہ چھوٹ گئے تو آج تک گناہ نہیں ہے بول کے آتے, ایسے فون آتے رہتے. تو یہ ایک ساتھ 2 دن ایک ماحول ملنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ حضرات جو ہے ارادہ کیجئے, وقت سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں 16 تاریخ 16-17 اکتوبر کی نظام آباد میں ہے. ابھی سے چھٹیاں وغیرہ دیکھ, اور چھٹی کے دن ہے وہ دسہرے کی چھٹیوں کے دن ہے, کوئی ویسا دیکھ کے رکھے ہیں, ہر آدمی اس کے اندر آ سکتا ہے. تو ابھی سے پلان اس کی بنائیے, دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلی کوئی بیچ میں کوئی محفل آتی کیا پھر 15 روزہ؟ ہاں, تو جب تک تیار کیا کر کے آئیے اپنے آپ کو, تشکیل جب اگلے بارے میں کریں گے. اور جب اب اتنی رات یہاں رہ ہی گئے ہیں تو عبادت کر کے رات میں تھوڑی دیر آرام کر کے, مگر آتے وقت بستر وستر لے کے نہیں آئیں گے. یا کوئی بھی آئے تو تبلیغ میں جو اصول بتاتے نا, موٹا کپڑا, مسجد ہے یہ, اتنا موٹا کپڑا رکھنا ساتھ میں کہ اگر کوئی گندگی ہو جائے تو اس پہ جانماز پہ نہ جائے.
تو کپڑے لے کے آیا کیجئے. تو بہرحال آج بھی جو حضرات رات کا قیام کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ کی باتیں چل رہی اتنی دیر سے، یہ مسجد بھی ہے، خاص تاثیر رہتی ہے. کچھ عبادتیں کیجئے، کچھ دعائیں کیجئے، تو یہاں کی بات بہت الگ رہتی ہے. وقت گزارنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے، دعا کر لیں گے. آرام سے بیٹھ جائیں اور بس ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیں. یہ زمین آسمان یہ سب ایک عارضی ہے، سب دھوکہ ہے، سب ختم ہونے والا ہے. ایک سچائی ایک ہی اللہ کی ذات ہے. بس اللہ کی یاد میں ڈوب رہا ہوں. ہر چیز کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا، یہ سوچ لیجیے. آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر گود میں رکھ لیں، کمر ذرا سیدھی رکھیں، آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، پورا دھیان دل کی طرف جما لیں. پھر یہ خیال کریں، نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. شروع کر دیں، اللہ اللہ دل میں دھیان کریں.
گناہوں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بدل لے دل کی دنیا دل بدل لے۔ اللہ دعا کیجیے، آمین کی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں اللہ، آپ کے بہت کمزور بندے ہیں اللہ۔ اللہ زمانہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ اللہ ہم اس محفل میں اسی لیے آئے، اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ گناہ آپ کو ناراض کر دیتے ہیں، گناہ بندے کو رب کی نگاہ میں گرا دیتے ہیں، گناہ زندگی میں مصیبتیں لاتے ہیں، گناہ زندگی کا چین کھینچ لیتے ہیں، اللہ گناہ اپنی نظروں میں خود ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ گناہ سے بچنے کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے آسمان کو زمین پر گرنے سے بچانے والے اللہ، اتنے بڑے آسمان کو گرنے سے بچانے والے اللہ، اللہ شیطان کو ہمارے اوپر چھانے سے بچائیے، نفس کو ہمارے اوپر قبضہ پانے سے بچائیے، بری خواہشات کو ہمارے اوپر چھانے سے بچائیے۔ اللہ ہمیں برائیوں سے روک لیجیے، اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لیجیے، اللہ اس مجلس کا فیض عطا فرمائیے، اللہ خالی ہاتھ جانے مت دیجیے، اللہ کتنے بندے کہاں کہاں سے یہاں آپ کے لیے آئے ہیں، اللہ اس محفل پہ رحم کھائیے، اللہ یہاں ہم نہیں بنیں گے تو اب کہاں جا کے بنیں گے، اللہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو ہر جگہ تو بے دینی ہے، غفلت ہے، گناہ ہے، اللہ ہمارے دل کی کیفیت یہاں بنا دیجیے، اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام لکھ لیجیے، اللہ گناہوں سے بچانے کے لیے ہم کو لکھ لیجیے، اللہ معاف کرنے کے لیے ہمارا نام لکھ لیجیے، اللہ آپ کی معافی کے بغیر ہم دوزخ سے نہیں بچ سکتے، اللہ اب تک بہت گناہ کیے، اللہ آئندہ بھی اللہ کیا ہم ہمت کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی معافی کا سہارا ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ آپ کی مغفرت مشہور ہے، اللہ آپ کی مغفرت مشہور ہے، آپ نے بڑی امید دلائی ہے اپنی رحمت سے، آپ کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے، اللہ اس محفل میں جتنے بھی بندے، کون کہہ سکتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں، بہت بڑے گناہگار ہیں، اللہ آپ نے بس ایک چادر ڈال کے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے، ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی ہم کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اللہ لوگ ہم کو ملنا کیا تھوکنا بھی ہمارے اوپر پسند نہیں کریں گے، آپ نے ایک چادر اللہ اپنی مغفرت کی ڈال کے ہماری عزتوں کو بچایا ہوا ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ آپ کے اوپر تو سب کچھ کھلا ہوا ہے، اے زمین و آسمان کے مالک آپ بہت پاکیزہ ہیں، آپ گناہوں سے بہت بلند ہیں، آپ گندگیوں سے بہت بلند ہیں، اللہ
اے اللہ آپ کو گناہ سے اللہ نفرت ہے، اے اللہ پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف کیجیے، اللہ ہماری اللہ کمزوریوں پہ رحم کھائیے، اللہ اپنے کرم سے اللہ اس مجمع میں ہم سب کو معاف کر دیجیے، اللہ گناہوں کی بری اللہ نحوست سے دنیا میں بھی بچائیے، آخرت میں بھی بچائیے، اللہ اے اللہ اے اللہ عورت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، نگاہوں کی اللہ تیر سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان کے جال سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اس بات کو سمجھنے کی دل میں اللہ دل سے گہرائی میں اس کو گرہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے کہ بیکار ادھر ادھر دیکھنا بہت نقصان دہ ہے، اللہ سب طرف سے ہماری نگاہوں کو کاٹ دیجئے، ہمارے دل کو ہزار طرف بھٹکنے سے اللہ کاٹ دیجئے، بس آپ کی یاد کے لیے خالی کر دیجئے، اونچے اچھائی کے خیالات کے لیے پاک خالی کر دیجئے، اللہ اس مجلس میں جتنے بھی جوان ہیں اللہ بیان سنتے ہوئے کتنا ان کے دل میں آیا کہ پاکیزہ بنوں گا، اللہ ان کے دلوں کی تمنا قبول فرمائیے، اللہ اس محفل میں جس کے بھی دل میں آیا کہ پاکیزہ بنوں گا، نگاہیں بچاؤں گا، خیالات بچاؤں گا، اللہ اس کے دل کی آہ کو سن لیجئے، اللہ اس کے دل کے ارمان کو خواہش کو سن لیجئے، اللہ ہم کو پاک بنائیے، اللہ آپ ہی پاک بنا سکتے ہیں، اللہ گناہ سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائیے، اللہ پاک دل عطا فرمائیے، پاک نگاہ عطا فرمائیے، اونچے خیالات عطا فرمائے، اللہ اونچے مقاصد عطا فرمائے، اللہ جنت میں پہنچنے کی دھن نصیب فرمائے، اللہ دنیا کی بڑی ہوئی حرص سے بھی ہم سب کو بچائیے، اللہ ہر غلط سوچ خیال سے ہم کو بچائیے، اللہ خوب ذکر آسان کر دیجیے، اللہ اس بد نگاہی کی وجہ سے اللہ دنیا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے سے ذکر سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائیے، اپنے دھیان کی لذت عطا فرمائیے، بیٹھ جائیں تو بس بیٹھے رہ جائیں آپ کی یاد میں، ایسا اپنی یاد کا مزہ نصیب فرمائیے، یکسوئی نصیب فرمائیے، اللہ دل نہ لگنے کے باوجود جو ہمارے بھائی بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کو اور ہمت نصیب فرمائیے، اللہ ہر حال میں آپ کے ذکر پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، لمبا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی یادوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیکار کے خیالات سے نگاہوں کی بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب فرمائیے، اللہ جتنے آپ کے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے حالات آپ کو معلوم ہیں، سب کی ضروریات پریشانیاں آپ کو معلوم ہیں، سب کے دل کے ارمان اچھی خواہشیں آپ کو معلوم ہیں، اللہ ہمارے سب کام بنا دیجیے، اللہ ہمارے سب کام بنا دیجیے، اللہ آپ زمین و آسمان ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ آپ کے لیے ہمارے سب کام آسان ہیں، اللہ ہماری ہر ضرورت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اللہ سب کی ضروریات پوری فرمائیے، اللہ سب کی مشکلات دور فرمائیے، اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرمائیے، اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرمائیے، اللہ ان کے عزائم کی تکمیل فرمائیے، اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہر ناکامی سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں اللہ ان کو علم کے دروازے ان پہ کھول دیجیے، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ایگزاموں کے سلسلے میں اللہ ان کو امتحانوں میں انہیں کامیاب فرمائیے، اللہ ان کو ترقیات نصیب فرمائیے، اللہ اور ہم سب کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کے گھروں کو دیندار بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دیجیے، ہماری بچیوں کو دیندار بنا دیجیے، اللہ شیطان کے چنگل سے نکال دیجیے، اللہ جنت کا راستہ ہمارے سب گھر والوں کو دکھا دیجیے، اللہ غلط فہمیاں دور فرمائیے، اللہ دنیا کا دھوکہ دور فرمائیے، اللہ ہمارے سب کے گھروں والوں کو اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ دین کا چاہنے والا بنا دیجیے، اللہ دین کی خدمت کی محبت نصیب فرمائیے، دین کی مجلسوں کی محبت نصیب فرمائیے، اللہ علماء سے اہل اللہ سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائیے، دینی علوم سے دین کی نشانیوں سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کی برے اثرات سے ہمیں پاک فرمائیے، اللہ ہم سب کے خاندانوں کو ترقی نصیب فرمائیے، اللہ جن محلوں میں علاقوں میں محنت کے ہمارے ساتھی ارمان کر رہے ہیں اللہ محنت کو آسان فرمائیے، اللہ اس مجلس کو اپنے چاہنے والوں سے بھر دیجیے، اللہ نیچے بھی دور دور تک پھیلا دیجیے، اللہ اس محفل کو پھیلانے کا فیصلہ فرمائیے، اللہ دلوں کو آباد کرنے کا اس کو ذریعہ بنائیے، ہمارے پورے ملنے جلنے والے تعلقات والے سب کے دلوں کے روشن ہونے کا اس کو ذریعہ بنائیے،
اللہ سب کے دلوں کو کھینچ کے یہاں لے آئیے اللہ، اور اللہ سب کے دلوں کو روشن فرما دیجیے اللہ، زمانے کی بے چینیاں ختم فرما دیجیے اللہ، سب کو سکون عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں اے اللہ جو ایک نیک انقلاب آیا ہے اس کو قبول فرمائیے اے اللہ، اسلام کی حکومت قائم فرمائیے اللہ، شریعت کی حکومت قائم فرمائیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ، وہاں کی پورے عوام کو اللہ شریعت پہ، دینی نظام پہ اطمینان نصیب فرمائیے اللہ، اس راستے کی رکاوٹیں دور فرمائیے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے جیسی ترکیبیں تدبیریں چاہیے اے اللہ، وہاں کے حکمرانوں کو اللہ وہ سمجھا دیجیے اللہ، ہر لائن کے ماہرین انہیں عطا فرمائیے، ہر شعبے میں اللہ انہیں مہارت نصیب فرمائیے اللہ، مختصر سے مختصر وقت میں اللہ ان کو صلاحیتیں عطا فرمائیے، غیب سے الہام فرمائیے اللہ، سارے اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیجیے اللہ، دشمنوں کے حوصلوں کو پست فرما دیجیے، دشمنوں کی طاقت کو آپس میں ٹکرا دیجیے، اور اللہ ایک حق کا نظام قائم کر کے بتا دیجیے اللہ، حق کے نظام کی برکتیں سارے عالم کو بتا دیجیے اللہ، وہاں کے لوگوں کی غربت کو دور فرمائیے اللہ، تمام مجبوریوں کو، کمیوں کو دور فرمائیے اللہ، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ دنیا والوں کو رکاوٹ ہوتی ہے ایسی ساری کمزوریاں دور فرمائیے اللہ، حق کے پھیلنے کا اسے ذریعہ بنائیے اے اللہ، ہمارے سب کے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے خاندانوں میں جو بڑے بوڑھے ہیں اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرمائیے اے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔